اور مولا حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ، حضرت سید معین الدین چشتی جبیلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، حضور زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، میرے آقا امت حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اور لجپال پیر سیال رحمۃ اللہ علیہ، میرے بادشاہ حضرت پیر حیدر شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور جتنے حاضرین میرے سمیت یہاں حاضر ہیں، ہمارے جو احباب حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے، میرے اللہ ان سب کی قبروں میں اور ہم سب کے دلوں میں اس سورہ فاتحہ کا نور داخل فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بڑی ایمانداری سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبہ یا جد الحسن والحسین۔ جتنا مجمع ہے اتنی آواز نہیں ہے، جو گونگا ہے اسے چپ رہنا چاہیے، جس کی زبان چوک پر باتیں کرنے کے لیے وہ بھی خاموش رہے، جس کی موبائل پر گپ لگانے کے لیے وہ بھی چپ رہے، جس کی زبان نواز شریف یا زرداری یا عمران خان کے لیے وہ بھی چپ رہے، اور جس کا عقیدہ یہ ہے کہ میری زبان بھی حسین کے نانے کے لیے ہے، میری جان بھی حسین کے نانے کے لیے ہے، وہ بندہ خاموش نہ رہے، بلند آواز سے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا انتہائی قابل سادہ احترام استاد الاساتذہ مفتی عارف والا فاضل جلیل عالم نبی اور نمونہ اسلاف، جو میں کہہ رہا ہوں جن کو سمجھیں ان کو سمجھ آ رہی ہے، یادگار اسلاف، بہتر عکس و انتصاب، حضرت علامہ مفتی حافظ محمد نظام الدین صاحب دامت برکاتہم عالیہ۔ میری پہلی ملاقات ہوئی ہے، زیارت پہلی مرتبہ یہ ان کی مسجد کے آگے سے میں کئی مرتبہ گزرا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ بڑی خوشی ہوئی ہے حضور کے دین کے ایک عالم کی زیارت کر کے، جتنے بھی یہاں حاضرین تشریف فرما ہیں اور انجمن غلامان پیر سیال نے آج کی یہ جو محفل منعقد کی ہے، دعا ہے اللہ رب العزت اس محفل کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور اس معاملے ذکر کا صدقہ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے اور ہماری آخرت بھی بہتر فرمائے۔ تعریفیں ساری اس ذات کے لیے ہیں جو رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، جس کی شان کا عالم یہ ہے کہ ناراض ہونے میں جلدی نہیں کرتا ہے، مان جانے میں دیر نہیں لگاتا، تھوڑی کرنی ہے بات اپنی سے، ناراض ہونے میں جلدی نہیں کرتا، مان جانے میں دیر نہیں لگاتا، خود فرماتا ہے محبوب سے کتنے گناہ کرے گی تیری امت، اگر یہ زمین گناہوں سے بھر دے گی تو ہم اس سے بڑھ کر رحمت لے کر آئیں گے، سبحان اللہ، اور اگر ان کے گناہ آسمان کے کناروں تک بھی پہنچ گئے تو پھر بھی تیرے رب کی رحمت سے نہیں بڑھ سکتے۔ محبوب انہیں بتلا تیرا اللہ بہت بڑا ہے، اتنا بڑا ہے جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے عزت عطا فرما دیتا ہے۔ جنہیں اللہ نے عزت دی ہے نا وہ ذرا بلند آواز سے کہ سبحان اللہ۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ہاتھ نکالیں، اس لیے کہ 2-3 دن سے سردی بڑی شدید ہے، اس لیے میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ آپ ہاتھ کھڑے کر کے بولیں، بس آپ بولیے ضرور، ہاتھ بے شک آپ چادروں کے اندر رکھیں، اس لیے کہ یہ میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ آپ ہاتھ اٹھائیں بس، لیکن بولیے صحیح، بولنے کا ثبوت دیجیے، تو جسے عزت اس نے دی ہے نا وہ بندہ ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ رہا ہے، بَقُوِ
من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. میرا اللہ وہ ہے جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے ذلیل ہونے سے بچا لیتا ہے. خود فرماتا ہے تیرا اللہ اتنا بڑا ہے، دن میں سے رات کو نکالتا ہے، رات میں سے دن کو نکالتا ہے. اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. مردے سے زندے کو پیدا کرتا ہے، زندے سے مردے کو پیدا کرتا ہے. اتنا بڑا ہے کوئی پتا اس کے علم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، اور کوئی زندہ اس کے دیے ہوئے رزق کے بغیر زندہ رہ نہیں سکتا ہے. اتنا بڑا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جو آسمانوں میں ہے وہ بھی اس کا نام لیتے ہیں، اور جو زمین میں ہے وہ بھی اس کا نام لیتے ہیں. یہ میں نے اصل میں گفتگو تو کسی اور کہیں اور سے آ سکتی ہے. پیچھے ہو سکتی ہے کرسی؟ یہ ہو سکتی ہے، اس کو ذرا پیچھے لے چلیں، جتنا پیچھے ہو سکتا ہے. چلیں بس ٹھیک. میں نے آغاز تو گفتگو کہیں اور سے کرنا تھا، لیکن مجھے کچھ کہا گیا تھا جب میں نے یہی سے اس کا آغاز کیا. خود فرماتا اور اس لیے بھی کیونکہ یہ ان سے غوثی ہے. یہ بھابی کہتے ہیں یہ سنی اللہ کا نام ہی نہیں لیتے. آج یہ جگہ نہ لینے نے ماں ہی مار جائے. اونچی آنکھیں جیسے سبحان اللہ. خود فرماتا ہے جو آسمانوں میں وہ بھی تیرے رب کا نام ہے، اور جو زمین میں ہے وہ بھی تیرے رب کا نام ہے. یہ اج شریف کا نام سنا ہے اپنی تو یہ اج کسی مسلمان کے نام پر نہیں، یہ ایک ہندو عورت کے نام پر. یہ دو بہنیں ہیں اچا سیتا. اچا کے نام پر اچ ہے، سیتا کے نام پر سیت پور ہے. جلال پور اور اچ کے درمیان دونوں جادوگرنی ہیں. 700 سال پہلے کا زمانہ. ایک ہی کنواں تھا اچ میں، انہوں نے جادو کر رکھا تھا. جب وہ کھو چلتا تھا تو اس کے ہر لوٹے سے آواز آتی تھی رام رام رام. آج تو کمینے لوگ کہتے ہیں نا حضور کچھ نہیں کر سکتے، مگر سنیے 700 سال پہلے یہ سید حضرت جلال الدین حیدر شاہ بخاری سرخ پوش، یہ سید جب اچ کی زمین پر داخل ہوا نا تو کنویں کے قریب سے گزرا تو سید کے کانوں میں جب آواز آئی نا رام، تو سید نے ایک نگاہ ڈالی اور خون روک دیا. اونچی سبحان اللہ نہ کرے جب پرچہ ہو جانا توڑے دا. سید نے ایک نگاہ ڈالی خون روک دیا. یہ ہم نے بھی لال پگڑی انہی کی وجہ سے باندھی ہوئی. ایک نگاہ ڈالی خون روک دیا. اور نوکرانیاں جو تھی نا وہ دوڑی، انہوں نے اونچا سے جا کر کہا کہ بابا ہے بابا، اس نے آ کر تیرا جادو توڑ دیا ہے. اونچا نے سیتا آواز دی، اس نے کہا جلدی آ، کوئی مسلمانوں کا ولی آ گیا ہے. دونوں آ گئی سید کے سامنے. انہوں نے کہا بابا یہ کنواں آپ نے روکا ہے؟ فرمایا ہاں ہم نے روکا ہے. انہوں نے کہا کس لیے روکا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اس نے میرے یار کا نام نہیں لیا نا. اس کے ساتھ اگر سینے کا زور لگا کر اس کو اس نے میرے یار کا نام نہیں لیا. انہوں نے کہا بابا تو ہمارا ہے، نام وہ لے گا جو ہم چاہیں گی. سید مسکرایا. سید نے کہا نہیں 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 نہیں، خوب بھی اسی کا ہے، نام بھی اسی کا ہے، نام بھی اسی کا لے گا. انہوں نے کہا نہیں، نام وہ لے گا جو ہم چاہیں گی. سید نے کہا بلوا سکتی ہو تو بلواؤ. تو اچا نے سیتا کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ہوا میں پرواز کی اور ایک منتر پڑھا، خون نہ چلا. دوسرا پڑھا، خون نہ چلا. تیسرا پڑھا، خون نہ چلا. حتیٰ کہ منتر ختم ہو گئے. کانپتی کانپتی نیچے اتری. اب سید نے مسکرا کے کہا بلوا دیا ہے. کہنے لگی نہیں. سید نے کہا اب بولے گا. انہوں نے کہا کیسے بولے گا؟ سید کے ہاتھ میں تھی تسبیح. سید نے تسبیح کے منکے پر ضرب لگائی اور ضرب لگا کر کہا اللہ. ادھر سید کی زبان سے اللہ نکلا، ادھر خون چلا. اب جب چلا تو ہر لوٹے سے آواز آتی تھی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور اونچا بولیے لا الہ الا اللہ. خود فرماتا ہے جو آسمانوں میں ہے وہ بھی تیرے رب کا نام لیتے ہیں، اور جو زمین میں ہے وہ بھی تیرے رب کا نام لیتے ہیں. سلامت رہے اللہ یا رسول خود فرماتا ہے جو آسمانوں میں ہے وہ بھی تیرے رب کا نام لیتے ہیں، جو زمین میں ہے وہ بھی تیرے رب کا نام لیتے ہیں. ارے ہوا چلتی ہے تو اس کا ذکر کرتی ہے، پتے سرکتے ہیں تو اس کی تسبیح پڑھتے ہیں، سورج نکلتا ہے تو اس کی پاکی بیان کرتا ہے، چاند چمکتا ہے اس کی تمجید بولتا ہے، تارے چمکتے ہیں اس کی تمجید کہتے ہیں، پانی بہتا ہے تو اس کا ذکر
اس لیے تو شام کی دھرتی کے سلطان نے کہا تھا نا جو دم غافل سو دم کافر سانو مرشد سبق پڑھایا اللہ اللہ کتنی جان حوالے رب دے ایسا عشق تمہارا کیا کہنا جو آسمانوں میں وہ بھی تیرے رب کا اور جو زمین میں وہ بھی ساری طریقوں کا اور ماتری نے بتلا تیرا اللہ اتنا بڑا ہے آسمانوں میں نہیں سماتا زمین میں نہیں سماتا لیکن یہ جو تیرے اصحاب ہیں یہ جو تیری محفل میں بیٹھنے والے ہیں یہ جو تیرا مکھڑا تکنے والے ہیں یہ جو تیرے جلوے اپنی نگاہوں میں سمانے والے ہیں ان میں سے جو تیری غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر تیرے پیچھے پیچھے چلتا ہے تیرا اللہ آسمانوں میں نہیں سماتا زمین میں نہیں سماتا لیکن تیرے غلام کے کلیجے میں سما جاتا ہے تیرے غلام کے کلیجے میں سما جاتا ہے حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ ان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کر پیچھے چلے اللہ ابو بکر پاک کے کلیجے میں سما گیا اللہ عمر پاک کے کلیجے میں سما گیا اللہ عثمانی غنی کے کلیجے میں سما گیا اللہ مولا علی کے کلیجے میں سما گیا اللہ بلال حبشی کے کلیجے میں سما گیا ارے عبدالقادر جیلانی ان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کر چلے پیچھے اللہ عبدالقادر کے کلیجے میں سما جاتا ہے داتا گنج بخش کے کلیجے میں سما جاتا ہے بابا فرید کے کلیجے میں سما جاتا ہے خواجہ قبلہ عالم کے کلیجے میں سما جاتا ہے شاہ رکن عالم کے کلیجے میں سما جاتا ہے مجدد الفسانی کے کلیجے میں سما جاتا ہے پیر سیال کے کلیجے میں سما جاتا ہے میرے علی شاہ ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر ان کے پیچھے چلے تو رب میرے علی کے کلیجے میں سما جاتا ہے تو پھر مجھے کہنے دو اگر غلاموں کے کلیجے کا عالم یہ ہے تو سرکار کے قلب اطہر کی شان کیا ہوگی یہ شان ہے خدمتگاروں کی یہ شان ہے سرکار کا عالم کیا ساری طریقے ساتھ یہ کلیجے میں سماتا ہے مگر ان پر سلام ہے جن کی وجہ سے سماتا ہے ہمارے سجدے دیکھ کر نہیں سماتا ہماری تسبیح دیکھ کر نہیں سماتا ہمارے کعبے کے چکر دیکھ کر نہیں سماتا ہماری قربانیاں اور زکاتیں اور عمرے اور حج دیکھ کر نہیں سماتا جس کے کلیجے میں بھی سماتا ہے محبوب کی غلامی کا پٹا دیکھ کر سماتا ہے اس لیے یہ آپ کو نعت خوان اور نقیب حضرات بار بار جھنجھوڑتے رہتے ہیں اور خطیب بھی جھنجھوڑتے ہیں ہم بھی جھنجھوڑیں گے اب یہ انہوں نے کتنی مرتبہ کہا دیوار والوں سے کہ جو بوڑھے ہیں وہ لگے رہیں جو جوان ہیں وہ دیوار چھوڑ دیں اور میں بھی کہوں گا کہ دیوار چھوڑ کر حضور کا سہارا لے لو تو زیادہ اچھے رہو گے سبحان اللہ منڈے دو نکر لگے چادروں میں لئیے وہ جب سے محفل ہوئی وہ مسکرا رہے ہیں اللہ ان کو مسکراتا ہی رکھے لیکن مسجد سے باہر مسکرائیں مسجد کے اندر نہ مسکرائیں اس لیے جتنے جوان لوگ ہیں نا یہ جو سنی ہوتا ہے نا یہ ضدی نہیں ہوتا ہے کیوں کہ بلا مفتی صاحب سنی ضدی نہیں ہوتا یہ تو ماننے والا ہوتا ہے یہ تم اسے جو بھی آ کر بتلا دینا فلاں پیر نے یہ بات کی یہ مان لیتا ہے یہ ضدی نہیں ہوتا وہ ضدی اور کمپنی کے لوگ ہیں اس لیے جو دیواروں سے چپکے ضدی نہ بنے سنی اس لیے بھی سنی بننا چاہیے کہ سنی جلتا نہیں ہے یہ بھی سنی کی شان ہے کہ سنی میں توجہ کیجئے گا سنی جلتا نہیں ہے سنی جلتا نہیں ہے جو جلے وہ سنی نہیں ہوتا اللہ نے ولیوں کو شان دی جو ولیوں کی شان سے جلا وہ سنیت سے نکل گیا وہ سنی نہ رہا اللہ نے صحابہ کو شان دی جو صحابہ کی شان سے جلا وہ سنیت سے نکل گیا اللہ نے نبی کی اہل بیت کو شان دی جو اہل بیت کی شان سے جلا وہ سنی نہ رہا اللہ نے نبیوں کو شان دی جو نبیوں کی شان سے جلا وہ سنی نہ رہا اللہ نے مصطفیٰ کریم کو شان دی جو حضور کی شان سے جلا وہ سنی نہ رہا ارے سنی جلنا نہیں ہے اس لیے کہ سنی بنا بھی نبی کے لنگر سے ہے سنی بنا بھی نبی کے لنگر پر ہے یہ بنا بھی نبی کے لنگر سے ہے یہ بنا بھی سبحان اللہ اس لیے سنی بن کر بیٹھو ان کو سلام جن کی وجہ سے سماتا ہے جن کا نام ہی وجہ مغفرت ہے جن کا نام ہی مغفرت کی دلیل ہے کوئی لے تو صحیح نا حضور کا نام کوئی لے تو صحیح
قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، کیا یہ حدیث نہیں ہے؟ حضور فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے کہا تیرے اللہ نے خود پر یہ واجب کر لیا ہے کہ محشر کے میدان میں جس شخص نے اپنے بیٹے کا نام محمد یا احمد رکھا ہوگا تیرا رب اس بیٹے کو بھی بخش دے گا، اس کے باپ کو بھی بخش دے گا۔ سبحان اللہ، یہ تو نام کی طاقت ہے۔ بولیے بولیے، یہ تو نام کیا آپ بازار جاتے ہیں نا وہ خرید و فروخت کرنے کے لیے، آپ کوئی بھی چیز لیتے نا اوپر لکھا ہوتا ہے نام ہی کافی ہے۔ بولے جذرا لکھا ہوتا ہے نا نام، بولے بولے مجھے بولے نام ہی کافی ہے، حالانکہ چاہے گھر آتی وہ خراب ہو جاتا ہے، لیکن اگلے دلے قلعہ سے نا نام کافی ہے۔ یاد رکھیں نا اس کائنات میں وہ ایک نام نام محمد ہے جو یہاں بھی کافی ہے اور وہاں بھی ایک نام ہے جو کافی ہے، اور یہ تو صحابی نے بھی بتا دیا۔ وہ حضرت سفینہ نے نہیں سمجھایا جب آپ پچھڑ گئے تھے جنگل سے اور جان نکلے ویرانے میں تو آگے سے شیر آ گیا اور شیر لگا جھپٹنے، حضرت سفینہ نے دیکھا جنگل کا دریدہ ہے، ابھی ایک پنجہ مارے گا گردن ٹوٹ جائے گی اور ٹکڑے کر کے خون پی جائے گا، تلوار بھی نہیں تھی، نیزہ بھی نہیں تھا، ڈنڈا بھی نہیں تھا، کوئی کلاڑی بھی نہیں تھی، تہی دامن تھے، بچھڑ گئے تھے لشکر سے، کچھ بھی پاس نہیں تھا۔ تو حضرت سفینہ نے سوچا جنگل کا دریدہ ہے، یہ تو ابھی چیر پھاڑ کر دے گا اور ایسا ہتھیار بھی کوئی نہیں ہمارے پاس جس سے مقابلہ کر سکے۔ تو حضرت سفینہ کو یاد آیا کہ جہاں کچھ کام نہ آئے نا وہاں حضور کا نام یہ صحابی کی بات کر رہے ہیں، وہابی کی نہیں کر رہے، یہ صحابی کی بات کر رہے ہیں۔ تو حضرت سفینہ نے سوچا جہاں کچھ کام نہ آئے وہاں حضور کا نام کام آتا ہے۔ تو پھر کیا کہا حضرت سفینہ نے؟ آپ نے کہا یا ابا الحارث، اوے جنگل کے شیر، انا مولا رسول اللہ، خبردار میں حضور کا غلام ہوں، خبردار میں حضور کا غلام ہوں۔ کون سی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا تھا شیر؟ کون سے مدرسے سے فارغ تھا؟ لیکن ادھر جب حضور کا نام لیا وہی شیر جو جھپٹنے والا تھا وہ قدم چاٹنے لگا، وہ جو چیرنے والا تھا وہ حضور پر درود پڑھنے لگا۔ مفتی صاحب تشریف فرمائیں جتنی حدیثیں بھی جانوروں کے درود پڑھنے والی ملیں گی نا ان میں شیر ہی نظر آئے گا آپ کو۔ ایک روایت بھی دنیا کو کوئی ملا نہیں دکھلا سکتا جس میں گیدڑ نے کبھی درود پڑھا ہو، جس میں کتے نے کبھی درود پڑھا ہو۔ درود کی جتنی حدیثیں ملیں گی وہ شیروں کی ملیں گی، اس لیے شیر بن کر بیٹھو۔ سبحان اللہ، گیدڑ نے کبھی نہیں درود پڑھا، کتے نے کبھی نہیں درود پڑھا، جب بھی درود پڑھا وہ شیر نے درود پڑھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جو پھاڑنے والا تھا وہ درود پڑھنے لگا، جو چیرنے والا تھا وہ قدم چکنے لگا، اور پھر اس نے زبان حال سے حضرت سفینہ سے کہا بیٹھیے ہماری پشت پر، چھوڑ بیٹھیے ہماری پشت پر۔ حضرت سفینہ بیٹھ کر پشت پر اور مسکرائے اور مسکرا کر کہا تجھے ہو کیا گیا ہے؟ پہلے تو تو ہمیں چیرنے والا تھا اور ہمارے ٹکڑے کرنے والا تھا اور ہمارا خون پینے والا تھا، اب تو قدم بھی چاٹتا ہے، درود بھی پڑھتا ہے، ہمیں پشت پر بٹھا کر آبادی تک بھی لے جا رہا ہے۔ تو شیر نے منہ اوپر کی طرف کیا، انہوں نے کہا سفینہ بات یہی تھی، چیر ہم نے تجھے دینا تھا اور ٹکڑے ہم نے تیرے کر دینے تھے اور خون ہم نے تیرا پی جانا تھا، مگر یہ جو تم نے نام لیا نا حضور کا، یہ نام ہی کافی ہے۔ یہ جو تم نے نام لیا نا حضور کا، بولیے بولیے بولیے، یہ نام ہی کافی ہے، یہ نام ہی کافی ہے، یہ نام ہی کافی ہے۔ ان پر سلام جن کا نام وجہ مغفرت ہے، ان پر سلام جو کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بن کر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان پر اترے ہوئے قرآن میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو کل جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ سبحان اللہ۔ آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں میلاد کس کس کو منانا چاہیے؟ میں نے کہا ہر اس شخص کو جس کے لیے حضور رحمت بن کر آیا۔ سبحان اللہ۔ ہر اس شخص کو، اگر آج تھوڑی سی توجہ سے آپ ہماری گفتگو سن لیں نا تو کل کوئی کمینہ تمہیں یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میلاد نہیں منانا چاہیے۔ ہر اس شخص کو میلاد منانا چاہیے جس کے لیے حضور رحمت بن کر۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو کل جہانوں کے لیے رحمت بنا۔ ہر اس ماں کو میلاد منانا چاہیے جسے اس کا بیٹا گلے میں رسی ڈال کر منڈی میں بیچ دیتا تھا،
اللہ اکبر. لیکن جب حضور آئے تو حضور نے فرمایا سنو یہ بکنے کے لیے نہیں، تیری جنت تو تیری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ لی ہے. ہر اس ماں کو ملاد منانا چاہیے جس کا مقام بیان کرتے ہوئے حضور نے کہا کہ تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ہر اس ماں کو ملاد منانا چاہیے جس کے لیے حضور نے جس کے مرتبے کو بیان کرتے ہوئے کہا. وہ صحابی آئے نا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی بوڑھی ماں کو کندھوں پر اٹھا کر ایسے پہاڑوں میں 7 کوس تک سفر کیا ہے جہاں کچا گوشت ڈالا جائے تو جل کر کباب بن جاتا ہے. کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ رحمت عالم نے فرمایا سن، جب تیری ماں تجھے جل رہی تھی اور تجھے جلتے ہوئے اسے جو جھٹکے لگ رہے تھے، ابھی تو تم نے اپنی ماں کے ایک جھٹکے کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے. ہر اس ماں کو میلاد منانا چاہیے جس کا مقام حضور نے بیان کیا. ہر اس باپ کو میلاد منانا چاہیے جس کی شان بیان کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ تیرا باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، چاہے تو اسے نگاہ میں رکھ اور چاہے تو اسے کھو دے. ورنہ اس باپ کو بیٹا ڈنڈوں سے پیٹا کرتا تھا، اسے گھر سے نکال دیا جاتا تھا اور اس باپ کو دروازے کے اندر داخل نہیں کرنے دیا. مگر سرکار نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ. آپ شادی کی محفلوں میں جاتے ہوں گے، آپ نے شادی کی تقریبات کے پنڈال دیکھے ہوں تو اس میں 2 دروازے ہوتے ہیں. ایک چور دروازہ ہوتا ہے، ایک صدر دروازہ ہوتا ہے. چور دروازے سے کھانا اندر لایا جاتا ہے تاکہ حاضرین کو پتہ نہ چل سکے کہ کھانا کب لگا، خاموشی سے کھانا لگا دیا. لیکن دلہا کو چور دروازے سے نہیں لاتے ہیں، اسے مین دروازے سے لاتے ہیں. کس لیے؟ پوری محفل کی نگاہیں اس دروازے کی طرف ہوتی ہیں کہ کب دلہا آئے اور نکاح ہو اور روٹی ملے اور ہماری جان چھوڑے. پوری محفل پلٹ پلٹ کر دیکھتی کہ نہیں. چلو جو تمہیں شادی شدہ وہ تو بولو، یہ تمہارے گھر بری بھوت بری ہے. جڑے کوارے نے نہ تیرا گلاں نہیں پتہ کیوں نہیں پڑھ سکتا، تے جڑے شادی شدہ تو ان کو پتہ ہی ہوئی چنگی کوئی نہیں ہوئی تھوڑے نال. اب بولے ذرا دلہا کو چور دروازے سے لاتے ہیں کہ صدر دروازے سے؟ کس لیے؟ کہ پوری محفل کی نگاہ ہوتی ہے. اس لیے بھی صدر دروازے سے لایا جاتا ہے کہ وہ اس دن کا مہمان خصوصی ہوتا ہے، وہ اس دن کا. حضور نے فرمایا تیرا باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، چاہے تو اسے نگاہ میں رکھ اور چاہے اسے کھو دے. بتلانا کیا چاہتے تھے حضور یہ بتلانا چاہتے تھے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، لیکن سن جو اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اسے دنیا میں راضی رکھے گا اور اس حال میں اس کا باپ دنیا سے گیا کہ وہ اس پر راضی تھا، تو قیامت کے دن اسے جنت کے چھوٹے دروازے سے نہیں، اسے مرکزی دروازے سے لایا جائے گا تاکہ اہل جنت کو پتہ چلے یہ صرف نمازیں پڑھ کر جنتی نہیں ہوا، یہ باپ کی خدمت کر کے جنتی ہوا. ہر اس باپ کو میلاد منانا چاہیے، ہر ماں باپ کو میلاد منانا چاہیے جن کے بارے میں کہا ہما جنت ہوگا وہ نار ہوگا. یہ تیری جنت بھی ہے اور تیری جہنم بھی ہے. حضور سے پوچھنے والے نے پوچھا مجھے کیسے پتا چلے اللہ مجھ سے راضی ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے باپ کی طرف دیکھو. آج تو ناراض نہ ہونا ہے، آج تو پیر آ جائے نا گھر تو بیٹا پورے باپ کو دھکا دے کر کہتا ہے پرے ہو جا مرشد آ گیا، لعنت ہے تیری زندگی پر. بوڑھے باپ کو دھکا مار کر کہتا ہے پرے ہو جا مرشد آ گیا، لعنت ہے تیری زندگی پر. حضور نے فرمایا کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو، اس نے پوچھا تھا صحابی نے کہ مجھے کیسے پتا چلے اللہ مجھ سے راضی؟ فرمایا اپنے والد کی طرف دیکھو، اگر تیرا باپ تجھ پر راضی ہے تو تیرا اللہ بھی تجھ پر راضی ہے. ہر اس باپ کو میلاد منانا چاہیے جس کی شان حضور نے بیان کی. ایک صحابی آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی میرا فلاں کام ہو جائے تو میں کعبے کی چوکھٹ چوموں گا اور جنت کی دہلیز چوموں گا. حضور میرا کام ہو گیا لیکن منت کیسے پوری کروں؟ جنت 7 آسمانوں کے اوپر ہے، کعبہ 450 میل ہے، میں غریب اور مسکین بنتا ہوں، میرے پاس سواری نہیں، زیادہ راہ نہیں، وہاں جا نہیں سکتا، جنت ویسی اونچی ہے، اب کروں تو کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کا حکم ہے وَأَوْفُوا بِالنُّذُورِ، اپنی منتیں پوری کرو. صحابی رونے لگے. حضور نے کہا رونا، گھر چلا جا، باپ کی پیشانی چوم لے، ماں کے قدم چوم لے، تو نے کعبے کی چوکھٹ بھی چوم لی، جنت کی دہلیز بھی چوم لی، ماں کے قدم
قدموں کو چوم لے، گویا کعبے کی چوکھٹ کو چوم لیا، باپ کی پیشانی چوم لے، جیسے جنت کی دہلیز کو چوم لیا۔ صحابی سن کر رونے لگ گئے۔ حضور نے فرمایا اب کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ منت تو میری پوری ہو جانی تھی، لیکن میرے تو ماں باپ بھی فوت ہو گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا مسکرا کر غم نہ کر، میری امت امت مرحوم ہے، امت محروم نہیں ہے، یہ رحمت والی امت ہے۔ فرمایا جا قبرستان چلا جا، باپ کی قبر کو سرانے سے چوم لے، ماں کی قبر کو قدموں کی طرف سے گویا تم نے کعبے کی چوکھٹ کو چوم لیا، جنت کی دہلیز کو چوم لیا۔ ہر اس ماں باپ کو ملاد منانا چاہیے جن کا مقام حضور نے یہ بیٹی دیا، ہر اس بیٹی کو ملاد منانا چاہیے جو زندہ دفن کر دی جاتی تھی، مگر حضور نے فرمایا یہ دفن کرنے کے لیے نہیں، یہ تو رب کی رحمت بن کر آئی، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ تیرے لیے بے غیرتی کا نشان ہے، یہ تیرے لیے شرف کا باعث ہے، یہ تیرے لیے رب کی رحمت بن کر آئی۔ ہر اس بیٹی کو ملا جب حضور نہیں آئے تھے تو زندہ دفن کی جاتی تھی کہ نہیں کی جاتی تھی؟ اللہ آپ سب کو حضور کی شہادت نصیب۔ آپ باب فہد سے باہر نکلے نا تو سامنے آپ کو دو پلیں اکٹھی نظر آتی، آپ کسی ایک پل پر چڑھ کر دونوں پلوں کے درمیان میں خالی پلاٹ آپ کو نظر آئے گا، آپ جب اس میں جھانکیں گے آپ کو چند پتھر کی ڈھیریاں نظر آئیں گی، آپ پوچھیں وہاں سے یہ پلاٹ کیوں خالی ہے، یہ پتھر کیوں پڑے ہیں، وہ تمہیں بتلائیں گے یہ وہ جگہ ہے جہاں قریش کے لوگ حضور کے آنے سے پہلے اپنی بیٹیاں زندہ دفن کیا کرتے تھے۔ حضور یہاں تشریف لائے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، صحابہ نے کہا حضور کیوں روتے ہیں؟ فرماتا میں اب بھی ان کی چیخوں کی آواز سنتا ہوں۔ ہر اس بیٹی کو ملاد منانا چاہیے جو زندہ دفن کر دی جاتی تھی، مگر حضور آئے تو حضور نے کہا یہ تیرے لیے زحمت بن کر نہیں آئی، یہ تو تیرے لیے رب کی رحمت بن کر۔ ہر اس بہن کو ملاد منانا چاہیے جس کے لیے بھائی دروازے بند کر دیتا تھا، مگر میرے رسول نے فرمایا سن جسے اللہ 3 بہنیں یا 3 بیٹیاں دے، یا 2 بہنیں یا 2 بیٹیاں دے، وہ انہیں پالے اسے جوان کرے، اچھی جگہ ان کی شادی کر دے، قیامت کے دن وہ مجھ محمد کے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ انگلی سنگلی کے قریب ہے۔ یہ خوشخبری نمازی کے لیے نہیں ہے، یہ حاجی اور غازی کے لیے نہیں، حتیٰ کہ شہید کے لیے بھی نہیں ہے، صرف 2 لوگوں کے لیے خوشخبری ہے قرب کی، ایک ان کے لیے کہ جن کے بارے میں کہا جو دنیا میں ہم پر جتنا زیادہ درود پڑے گا وہ قیامت کو اتنے زیادہ قریب کر دیا جائے، اور دوسری بشارت اس کے لیے جسے اللہ 3 بیٹیاں دے یا 3 بہنیں دے یا 2 بیٹیاں دے یا 2 بہنیں دے، انہیں پالے کو سے جوان کرے اور پھر ان کی شادی اچھی جگہ کر دے۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن اتنا قریب ہوگا جتنی یہ انگلی سنگلی کے قریب ہے۔ ہر اس بہن کو ملاد منانا چاہیے جسے نبی نے دروازے سے خالی جانے کا حکم نہ دیا۔ یہ حضرت شیمہ جو تھی نا یہ حضور کی رضائی بہن تھی، آپ کی حقیقی بہن تو تھی نہیں، یہ حکیمہ صادق کی بیٹی تھی۔ جب حنین کی جنگ ہوئی نا تو حنین کے قبیلے کے کچھ لوگ گرفتار ہو کر آئے جن میں ان کے خامد بھی تھے، اس نے حضرت شیمہ نے برقع لیا اور یہ مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ ان کی قوم نے انہیں کہا تم جاؤ حضور تمہارے گھر میں رہے، تم جا کر حضور سے یہ آگے دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ حضور نے حضرت بلال سے پوچھا پتہ کر کون ہو رہے تھے کس لیے کھڑی تھے؟ حضرت بلال گئے، انہوں نے جا کر پوچھا، انہوں نے کہا میں نے حضور سے ملنا، اجازت دی گئی، وہ آئی۔ حضور نے پوچھا کون ہو؟ انہوں نے کہا میں آپ کی بہن ہوں۔ انہوں نے کہا میں آپ کی بہن ہوں، اور یہ کہہ کر انہوں نے یوں کلائی سے تھوڑا سا اپنا بازو نیچے کیا اور کہا یا رسول اللہ میں شیمہ ہوں حضرت حلیمہ کی بیٹی، اور یہ کہہ کر یہ بازو نیچے کر کے انہوں نے کہا یہ دیکھیے بچپن میں ایک مرتبہ آپ نے دندی کاٹ لی تھی، یہ نشان آج بھی موجود ہے۔ حضور دیکھا تو اٹھ کر کھڑے ہو گیا رسول اور جا کے سر سے رکھا اور فرمایا کیسے آئی؟ اس نے کہا میرا خامد آپ کا کہتی ہے، میں اپنا خامد لے گا۔ جب اتنا کہا تو حضور نے پورے صحابہ کے اجتماع کی طرف نکالی، صحابہ حضور کی بات سمجھ گئے، سب نے ہاتھ مانگ کر کہا یا رسول اللہ مالک اور مختار ہے۔ میرے رسول نے کہا پھر سن تو ہمارے دروازے پر آئی ہے، اب خالی خامد دے تو پھر ہمیں محمد کون کہے گا؟ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا جا تیری خاطر میں تیری قوم کے سارے قیدیوں کو آزاد کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جا تیری خاطر ہم تیری قوم کے سارے قیدیوں کو رہا۔ یہ حضور نے ہمیں ہر اس بہن کو ملا کے منانا چاہیے۔ آج تو ظلم کی انتہا ہے، آج تو ہم بہنوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں،
باپ مر جائے تو وراثت کا مکان ہو، حصہ نہیں دیتے، اور وہ بیچاری ڈر کے مارے مانگتی بھی نہیں، ان کو پتا اگر میں نے حصہ مانگا تو میرے لیے تو دروازہ ہی ساری زندگی کے لیے بند ہو جائے گا، حصہ تو ملنا کہ نہیں ملنا، دروازہ بند کر دیں گے مجھ پر، کبھی مجھے گھر نہیں جانے دیں گے۔ وہ تو اس ڈر سے نہیں مانگتی ہیں کہ بلا مفتی صاحب ایک ہمارے شہر کے تحصیلدار کے یہاں ان کی کوئی بھتیجی فوت ہو گئی، یہ 15 سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے بیان کے لیے ہمیں بلایا، تو وہ چونکہ یہ بڑے لوگوں کی کلخانی پر بڑے لوگ آتے ہیں، دنیا دار لوگ تھے، آفیسر تھے، ڈی سی، ڈی پی او، ایس پی، یہ بڑے بڑے وزیر، وزراء، مشیر، اس طرح کے نا بڑے بڑے ذمہ دار، وہ بھی بہت بڑے ذمہ دار ہیں لوگ تھے وہاں۔ ہم نے یہ بیٹی کی شان پر تقریر کرتے ہوئے میں نے آخر میں ایک جملہ کہا، میں نے کہا کہ اہل سنت اور اہل تشیع میں ایک مسئلے پر ہمیشہ سے اختلاف چلا رہا ہے اور یہ رہے گا اختلاف، اور وہ یہ ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت صدیق نے سیدہ کو حق نہیں دیا تھا، باب فدق نہیں دیا تھا، اور اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ حضرت صدیق نے جب بیوی کے سامنے حضور کی حدیث پڑھی تو بیوی صدیق اکبر سے راضی ہو گئی، اور یہ اختلاف ہے، شیعہ اس دلیل کو نہیں مانتے، ہم ان کے دعوے کو نہیں مانتے، یہ اختلاف رہے گا۔ لیکن میں نے کہا میں اس بڑے مجمع میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، قیامت کے دن ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ابو بکر نے فاطمہ کو حق دیا تھا کہ نہیں دیا تھا، قبلہ میری اصلاح کر دیجیے گا کیونکہ آپ پڑھے لکھے ہیں نا۔ قیامت کے دن ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ابو بکر نے فاطمہ کو بات دیا تھا کہ نہیں دیا تھا، قیامت کے دن ہم سے یہ پوچھا جائے گا ہم نے تجھے بیٹی دی تھی، تو نے اس کا حق اسے دیا تھا یا نہیں دیا تھا۔ لوگ حج بھی کرتے ہیں، کئی حج کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، قربانیاں بھی کرتے ہیں، مسجدیں بھی بناتے ہیں، میلادوں پر بھی لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، عمرے کے ٹکٹ بھی دیتے ہیں، لیکن بیٹیوں کو وراثت میں ان کا حق نہیں دیتے۔ قیامت کے دن اس شخص کا گریبان پکڑا جائے گا جو اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو حق نہ دے گا، ہر اس بیٹی اور بہن کو ملاد ماننا ہے جس کے لیے حضور رحمت۔ نبی پاک نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر تو اپنے گھر میں کوئی چیز لے کر آئے تو پہلے اپنی بیٹی کو دینا، اپنے بیٹے کو بعد میں دینا، پہلے اپنی بیٹی کو دینا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زہرا کے منہ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، حضرت سید عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا سچے باپ کی سچی بیٹی، سچے نبی کی سچی بیوی اور سچے مومنوں کی سچی ماں فرماتی ہے، اور سیدہ حضور سے ملنے کے لیے آئیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اٹھ کر کھڑے ہوئے، اور صرف کھڑے نہیں ہوئے بلکہ چل کے دروازے پر گئے، زہرا کو سینے سے لگایا، ان کا ماتھا چوما، سیدہ نے حضور کے ہاتھ چومے، حضور نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، واپس وہاں آئے جہاں حضور بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہنچ کر اب نبی نے اپنے کندھے سے وہ چادر اتاری جس کی رب نے قرآن میں قسم اٹھا کر کہا یا ایھا المزمل، حضور نے وہ چادر اتار کر بچھائی اور بچھا کر کہا فاطمہ بیٹھ جا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بیٹھ جا۔ زہرا نے اس چادر کو اٹھایا، چوما، بیٹھ گئی۔ سیدہ پاک فرماتی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جتنی دیر سہارا بیٹھی رہی حضور فاطمہ کا منہ چومتے تھے، اور جب فاطمہ حضور بولتے تھے تو فاطمہ حضور کے رخسار چومتی تھی۔ فرماتی ہے جب وہ جانے لگی تو حضور اٹھ کر کھڑے ہوئے، اور صرف کھڑے نہیں ہوئے دروازے تک رخصت کر کے آئے۔ یاد رکھیے گا کائنات میں حضور جیسا باپ کوئی نہیں ہے اور زہرا جیسی بیٹی کوئی نہیں ہے، یہ باپ اور بیٹی کا تو پیار ہے لیکن نبی کا عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ حضور فاطمہ کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوئے، چل کر دروازے پر گئے، پھر لے کر آئے، پھر رخصت کیا۔ میرے نبی امت کو پیغام دینا چاہتے تھے، اے میری امت میں تو اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کر کھڑا ہوا ہوں، لیکن یاد رکھنا میری یہ سنت اس لیے بھی ہے کہ تمہیں یہ خبر ہو جانی چاہیے کہ جس بیٹی کا باپ اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اسے سسرال میں گالیاں نہیں پڑتی، اس لیے کہ سسرال بولنا ہوتا ہے کہ یہ تو وہ ہے اس کا باپ اس لیے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، تو جسے باپ بھی گالیاں دیتا ہو گھر میں اس کی عزت کون کرے گا؟ ہر اس بیٹی کو ملاد منانا چاہیے جس کے لیے حضور رحمت منگا، ہر اس بہن کو ملاد منانا چاہیے جس کے لیے حضور رحمت منگا، ہر اس بیوی کو ملاد منانا چاہیے جس کے حق حضور نے بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ مردوں سے حضور نے کہا کہ یہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو، جو خود پہنو ہو انہیں پہناؤ، جو خود کھاؤ ہو انہیں کھلاؤ۔ حضور نے فرمایا یہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس سے زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، یہ ٹوٹ جائے گی مگر سیدھی نہیں ہوگی، اس کے ساتھ گزارا کرنا، اس کے ساتھ نرمی کرنا۔ حضور نے فرمایا اسے مارنا نہ، اور اگر مارنا ہی پڑے تو مسواک سے مارنا، اور تب بھی اس کے منہ پر نہ مارنا۔ ہر اس عورت کو حضور کا ملاد منانا چاہیے
کہ اگر وہ بیوی ہے تو مدینے والے نے خامد پر اس کا حق بیان کیا، ورنہ عورت کو تو جوتی کی نوک سمجھا جاتا تھا۔ ہندو مذہب میں آج بھی بیوی کو خامد کے ساتھ ستی ہونا پڑتا ہے، اور ایرانیوں کے مذہب میں تو وہ کہتے تھے فساد کی جڑیں تین ہیں، زن، زر اور زمین۔ جھگڑا ہوتا ہی عورت کی وجہ سے، اور ارسطو نے تو زہر کا پیالہ اس لیے پی لیا تھا کہ یا اللہ تو نے عورت کو پیدا کیوں کیا۔ عیسائی مذہب میں تو پوری انجیل حضرت مریم کے بارے میں خاموش ہے۔ تو جو مذہب اپنے نبی کی ماں کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ امت کی عورتوں کی حفاظت کہاں سے کرے گا؟ ہر اس بیوی کو منانا چاہیے جس کے حق کو حضور نے بیان کیا، اس کے خامد پر کہ ان کے ساتھ گزارا کر۔ حضور نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور میں محمد اس کائنات میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ باہر لوگ ہمارے ہاتھ چومتے ہیں، میں جب گھر میں داخل ہوں اگلے اندر سے دیکھتے کہیں جل تو جلال تو ای بلا کو ٹال تو، لعنت ہماری زندگی پر۔ باہر لوگ یقین ڈال کر ملیں، گھر میں اندر قدم رکھتے ہی وہ دیکھ کر کہیں جل تو جلال تو صاحب کمال تو ای بلا کو ٹال تو۔ نہیں، حضور نے فرمایا نہیں، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ ہمیں آپس میں محبت پیدا کرنی چاہیے۔ میری باتیں بری تو نہیں لگ رہی ہیں؟ ہمیں اپنے گھروں میں سلوک پیدا کرنا ہے۔ یہ بھی میلاد ہے یہاں پہ، اس لیے کہ شیطان چاہتا ہے حضور کی امت کے گھر اجڑ جائیں، اور حضور چاہتے ہیں میری امت کے گھروں میں سکون آ جائے۔ ہمیں اپنے گھروں میں سکون رکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان شراب پلا کر اتنا خوش نہیں ہوتا، زنا کروا کر بھی اتنا خوش نہیں ہوتا، سود کھلا کر بھی اتنا خوش نہیں ہوتا، حتیٰ کہ قتل کروا کر بھی اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا میاں بیوی کو لڑا کر خوش ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ خوشی شیطان کو میاں بیوی کو لڑا کر ہوتی ہے۔ اب گھروں میں ہوتا کیا ہے، وہ عورت بولتی ہے، عورت کی عادت ہوتی ہے بولنا، تو مرد جو ہے یہ بولتا نہیں ہے، یہ مارتا ہے، یہ اسے ہاتھ اٹھانے کی عادت ہے، یہ بولتا نہیں ہے، یہ ہاتھ اٹھاتا ہے، پھر بات بڑھ جاتی ہے، جب بات بڑھ جاتی ہے وہ چپ نہیں ہوتی، یہ آگے سے پھر مقابلہ کرے، تو مرد کا تو عورت کا مقابلہ ہی کوئی نہیں، کوئی ہے؟ اور تسی تے چپ ہو تو میں پتہ لگے تسی تے کاج بول نہیں کوئی سچے ہو تسی بھی تاں ہی تسی کو نہیں بول۔ اب میں پتہ لگے تھوڑے تو زیادہ تابعدار کوئی بندہ نہیں، میں ویسے بڑے پورا پاکستان میں پھرے ہیں تو ایٹے تابعدار بندے میں کتنے دیکھے جتنے ہمارے بارہ تک ہیں، بولو تو صحیح نہیں، تو وہ مقابلہ ہوتا ہے، پھر مقابلہ ہوتا ہے، بات بڑھ جاتی ہے، مرد اسے دھمکی دیتا ہے میں تم طلاق دے چھڑنی ہے، اے پھر اگوں ایدی عقل ہوندی ہے پیچھے وہ کہنی دے چھڑنی کی ہونے دے، دے چھڑنی کی ہونے دے ہونے، پھر وہ تھک تھک جی میں منڈے فائر نہیں کرتے شادیاں دے، وہ بھی طلاق 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 تھڑ تھڑ فائر کر چھڑتا ہے۔ پھر جب غصہ اتر جاتا ہے پھر مفتی نظام الدین صاحب کو فون ملا تو ضرور میں غلطی جی دے چھڑ دی غصے سے میں غصے سے اور سانو ایک فون ہے حضور میں غصے ہی دے چھڑی تو میں کہتے خوش ہو کے بھی کسی دی کہتے بڑھی ماں کہ تو اج ککڑی سونی پکائی ہے تینوں طلاق، تو اج کپڑے سونے استری کیتے ہیں تینوں دوجی طلاق، آج تو گاجر کا حلوہ بڑا زبردست پکایا تینوں تیجی طلاق۔ خوش ہو کر بھی دیے کسی نے، جس نے بھی دیا اسے کس لیے تو حضور نے فرمایا حرام چیزوں میں یہ واحد چیز حرام ہے غصہ جسے پینے کو حکم دیا۔ حضور نے فرمایا اگر تو غصے کی حالت میں کھڑا تو تجھے بیٹھ جانا چاہیے، اگر بیٹھا ہوا ہے تو غصہ نہ اترے تو لیٹ جانا چاہیے، اگر پھر بھی تیرا غصہ کم نہ تو حضور نے فرمایا اس لیے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، تو یہ مقابلہ نہیں بنتا۔ شیطان چاہتا ہے حضور کی امت کے گھر اجڑ جائے، اور اللہ چاہتا ہے میرے محبوب کی امت کے گھر بسے رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شیطان کو راضی کرنا چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنا؟ اللہ بولے نہیں آتے۔ شیطان کو راضی کرنا چاہیے اللہ کو راضی کرنا؟ شیطان کیا چاہتا ہے گھر گھر میں، اور اللہ کیا چاہتا ہے میرے محبوب کی امت کے گھر گھر میں؟ پھر وعدہ کرتے ہو آج کے بعد ہم اپنے گھروں میں جھگڑا نہیں کریں گے، انشاءاللہ آج کے بعد ہم لڑائی نہیں کریں گے۔ اگر ایک بندہ بولے دوسرا چپ کر جائے کرو گے نا کوشش؟ بولے کرو گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو حضور نے فرمایا سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے میاں بیوی کو لڑا کر، تو ایک صحابی اٹھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کا خوش ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا جب میاں بیوی ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھتے ہیں نا تو اللہ ان دونوں کو مسکرا کر دیتا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ
سبحان اللہ. ایل بلا ہاں جی. بٹھا نمبر 2 ہن ایل بلا کہہ لو بھی نہ ہوئے سویرے تسی کام تے ہی نہ جاؤ. تسی آکھو اج تو مینوں ویکھ کے مسکرائی یا تو میں تینوں ویکھ کے مسکرائی. کیوں نہیں مفتی صاحب؟ آج 20 سال سے کسر جو ہی کٹ دی. یہ مطلب ہی نہیں نکالنا آگے ایک ہی دن میں سارا راضی کر لینا. حضور نے فرمایا جب دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھتے ہیں نا تو اللہ انہوں کو مسکرا کر دیکھتے ہیں. ہر اس عورت کو حضور کا ملاد بنانا چاہیے جس کے حق کو حضور نے اس کے مرد پر بیان کیا, اور ہر اس مرد کو بیان ملاد بنانا چاہیے جس کے حق کو اس کی بیوی پر بیان کرتے ہوئے یہاں تک رسول نے فرمایا کہ اے ابو بکر میری شریعت میں اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کرے. ہر اس مرد کو ملاد بنانا چاہیے جس کا حق بیان کرتے ہوئے حضور نے عورت سے کیا کہا؟ حضور نے فرمایا عورتوں سے سنو جس عورت کا انتقال اس حالت میں ہوا کہ اس کا خامد اس سے راضی تھا قیامت کے دن اللہ اس سے حساب نہیں لے گا. ساری زندگی بابا فرید روتے تھے اور کہتے تھے ہائے کاش میں عورت ہوتا. پوچھنے والے نے پوچھا بابا جی ساری زندگی روتے ہو یہ کیوں کہتے ہو میں عورت ہوتا؟ رو کر فرید الدین کا شکر نے کہا ہائے کاش میں عورت ہوتا صرف فرض ادا کرتا اپنے خامد کی خدمت کرتا بغیر حساب بخش دیا جاتا. اللہ یا رسول اللہ فرید یا فرید پیر شال پیر شال پیر شال پیر شال. یہ بس تھوڑی سی گفتگو سننے پھر میں آپ کے مطلب کی گفتگو بھی سناؤں گا آپ کو. تھوڑی سی یہ بھی بڑی ضروری موضوع ہے نا بے شک بے کیونکہ شک. میلاد کا طرح سے نا بھی تو میں میلاد کر رہا ہوں. شان اولیاء میں جب بیان کروں گا تو میں آپ کی کسر نکال دوں گا مگر توجہ کیجیے گا ہر اس مرد کو میلاد بنانا چاہیے جس کا حق حضور نے اس کی جیب پر بیان کیا. اور حضور نے اس کی بیوی پر, وہ ایک صحابی تھے نا وہ غصے والے تھے ذرا, وہ کسی بات پر بیوی سے بولے تو انہوں نے اپنی بیوی ہونے تھے جو اوپر اور ان کے سسرال جاتے تھے نیچے, انہوں نے اپنی بیوی سے کہا سن اگر تم میری غیر موجودگی میں نیچے اتری تو مجھے طلاق. وہ یہ کہہ کر کہیں باہر چلے گئے. اس عورت کا حامل والد بیمار ہو گیا. اس نے حضور کو اطلاع بھیجی یا رسول اللہ میرا والد بیمار ہو گیا میں اپنے باپ کی تیمارداری کے لیے نیچے جا سکتی ہوں؟ حضور نے فرمایا تیرے لیے اپنے خامد کا حکم ماننا ضروری ہے. وہ مائشہ پر بیٹھی رہی یہاں تک کہ باپ شدید بیمار ہو گیا. اس نے صرف پیغام بھیجا حضور میرے باپ کا آخری وقت ہے میں اپنے باپ سے ملنے کے لیے نیچے اتر سکتی ہوں؟ حضور نے فرمایا تیرے لیے تیرے خامد کا حکم ماننا ضروری ہے. وہ مائشہ پر بیٹھی نہیں حتیٰ کہ باپ فوت ہو گیا. اس نے پھر پیغام بھیجا حضور میرا باپ مر گیا میں کیا منہ دیکھنے کے لیے نیچے اتر سکتی ہوں؟ حضور نے فرمایا تیرے لیے تیرے خامد کا حکم ماننا ضروری ہے. یہاں تک کہ باپ کا جنازہ نکل گیا دفن ہو گیا فوت ہو گیا جنازہ ہو گیا دفن ہو گیا. جب تدفین ہوگی نا تو اس سے اگلے دن نبی پاک خود اس عورت کے گھر تشریف لائے. سبحان اللہ. یہ حضور کی رحمت ہے. حضور خود اسے صبر دے تسلی دینے کے لیے حضور آئے اور نبی پاک نے اسے فرمایا تجھے مبارک ہو تیرا باپ جہنمی تھا لیکن یہ جو تو نے خامد کی تابعداری کی ہے نا تیرے صبر کے بدلے میں اللہ نے اسے جنتی بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرے صبر سبحان اللہ. اللہ نے اسے جہنمی سے جنتی کر دیا ہے. اور اس مرد کو حضور کا میلاد منانا چاہیے جس کا حق اس کی بیوی پر حضور نے بیان کیا. ہر اس مزدور کو حضور کا میلاد منانا چاہیے جس کے لیے حضور نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو. ہر اس مولوی کو حضور کا میلاد منانا چاہیے جس کے ہاتھ دنیا اس لیے چومتی ہے کہ میرے رسول نے فرمایا تھا علماء سید حضور نے فرمایا تھا صدا میری پشت سے نکلے ہیں اور علماء میرے سینے سے نکلے ہیں. ہر اس مولوی کو حضور کا میلاد منانا چاہیے جس کے لیے حضور نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں اور جس کے ہاتھ اس لیے چومے جاتے ہیں کہ وہ رسول کے دین کا اعلان کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان. ہر اس کمزور کو میلاد منانا چاہیے جس کو حضور نے پستی سے اٹھا کر بلندی بنایا. سبحان اللہ. حضور کے لیے کیا کیا؟ یہ ناراض ہونا محفل میں آئے آپ آئے کہ نہیں آئے؟ بولے آئے گھروں سے جب چلے تھے تو پتا تھا کہ محفل میں جا رہے ہیں. بولیے سارے بندے بولے پتا تھا تو پھر ننگے سر کیوں آئے آپ؟ ہم تو حضور کے لیے ایک ٹوپی
بھی سر پہ نہ لے سکتے. واہ جی واہ، واہ جی واہ مجددی صاحب، کیا بات. ہم نے حضور کے لیے کیا کیا؟ ہم نے حضور سے کون سی وفا کی؟ یہ آپ کے شہر میں بھی 12 ربیع الاول پہ بڑی بڑی فلیکسیں لگی ہوں گی، لگی تھی نا؟ کنہوں نے لگائی تھی؟ ایم ایل اے، ایم پی اے، امیدواروں نے، جیتنے والوں اور ہارنے والوں نے. ہم جشن عید میلاد النبی پر امت مسلمہ کو مبارکباد دیتے ہیں. سونا آیا تے ساجیاں گلیاں بتا ہیں، سرکار کی آمد مرحبا. یہ جنہوں نے یہ فلیکسیں لگائی جب ختم نبوت پر ڈاکہ مارا گیا تھا، یہ اس وقت تو اسمبلی کے اندر بیٹھے تھے، وہاں تو یہ بولی کوئی نہیں. اب فلیکسیں لگانے کا کیا فائدہ ہے؟ ان فلیکسوں کی حضور کی بارگاہ میں کیا کریں؟ جب حضور کی عزت اور ختم نبوت پر ڈاکہ مارا گیا، کوئی نکلا باہر؟ بولیے نا. کسی ایم ایل اے نے استعفیٰ دیا. 50 کے قریب پیر موجود تھے اسمبلی کے اندر، 50 کے قریب بڑی بڑی گدیوں کے گدی نشین قومی اسمبلی میں ایم ایل اے تھے. آپ کے ساہیوال کے ایم ایل اے نے عمران خان کے شروع کے زمانے میں بڑی تقریر کی تھی کہ ریاست مدینہ کا نام نہ لو، لیکن اس وقت یہ بھی اسی جماعت میں تھا جس نے ختم نبوت پر ڈاکہ مارا تھا. آج ان کے بینر لگانے کا کیا فائدہ ہے؟ اس وقت تو یہ بولے کوئی نہ، حضور کی عزت کے لیے نکلے کوئی نہ، کسی نے بھی کچھ کرنا کہا. آج یہ جتنے پی ٹی آئی والے ہیں، کسی نے عمران خان سے کہا کہ تم نے حضور کی توہین کی ہے؟ یہ پچھلے دنوں میں حضور کی بیعت بھی نہیں کی. اس نے نبی پاک کے لیے ذلیل کا لفظ نہیں بولا، اس نے حضور کے لیے حقیر کا لفظ نہیں بولا. اور ہمارا بابا سچ کہتا ہے، وہ کہتا ہے تو نے ساری زندگی کرکٹ کے لیے تو کرکٹ کی باتیں کر، اتنا ہی تقریر کا شوق ہے تو دین پڑھ لینا تھا. جب تجھے حضور کا نام ہی نہیں لینا تھا تو کیوں حضور کی باتیں کرتا ہے؟ آپ اٹھا کر دیکھ لیں اس تقریر کو، پورے ملک میں ہلچل مچی ہوئی، ہوش ہی نہیں ہوتی. پتہ نہیں نشے میں ہوتا ہے کہ کوکین بھی ہوتی ہے کہ کیا کیا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا حضور کا نام کیسے لینا کیسے نہیں لینا. کسی نے کہا جب ہم مولوی مسجد میں یہ بات کریں تو لوگ کہتے ہیں مولویوں کو سیاست نہیں کرنی چاہیے. لعنت ہے اس خطیب پر کہ جو حکمران کے اسلام کے خلاف کام پر آواز نہ بلند کرے. لعنت ہے اس خطیب پر کہ جو حکمرانوں کی اسلام کی شریف پر آواز نہ اٹھائے. اس لیے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہم نہ کسی کمیٹی کے غلام ہیں، نہ کسی بندے کے غلام ہیں. ہم نے کلمہ مدینے والے کا پڑھا ہے، نہ نواز شریف کا پڑھا ہے، نہ زرداری کا، نہ عمران خان کا، اور نہ ہی مفتی خادم کا پڑھا ہے. توجہ کیجیے، ہم نے حضور کے لیے کیا کیا؟ ساری زندگی تمہارا قیامت کے دن نامہ اعمال پیش ہو اور اس میں نمازیں بھی لکھی ہوں، اس میں حج بھی لکھے ہوں، اس میں عمرے بھی لکھے ہوں، زکاتیں بھی ہوں، یہ بھی لکھا ہو، بڑے بڑے جانور قربانی پر کرتا تھا، لیکن اس میں ایک خانہ خالی ہو کہ تیرے رسول کی ختم نبوت پر ڈاکہ مارا گیا تو یہ مسلح پر بیٹھا ہوا تھا. تم نے کمایا کیا اس دنیا میں سے؟ تمہارے نامہ اعمال میں ایک نیکی بھی نہ ہو اس دن، صرف ایک جملہ یہ لکھا ہو جب تیرے نبی کی عزت کی باری آئی تھی، یہ گھر میں نہیں بیٹھا تھا، یہ باہر نکل آیا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ سارے سیال شریف کے غلام ہیں. جب پیر سید میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور جانے کے لیے تیار ہوئے نا مرزا غلام احمد قادیانی سے مناظرے کے لیے، تو بڑے بڑے جو ذمہ دار تھے نا، یہ حضرت سید میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے تھے مرید، اور آئے اور آ کر کہا حضور آپ تو فقیر ہیں. یہ مناظرے تو مولویوں کا کام ہوتا ہے. مناظرے تو یہ بھی ایک سازش ہے نا کہ علماء اور صوفیاء اور فقراء کے درمیان میں ایک لائن کھینچ دی جائے. یہ جو حضور کی عزت کا تحفظ کرے وہ صرف مولوی ہوتے ہیں، جو حضور کے لیے بولے اور چپ کر کے جو تسبیح پھیرتے ہیں وہ صوفی ہوتے ہیں. تو وہ ذمہ دار آئے، انہوں نے کہا حضور شاہ جی آپ تو فقیر ہیں اور یہ تو مولویوں کا کام ہے. تو حضرت سید میرے علی شاہ نے نگاہ اٹھائی اور جلال سے چہرہ چڑھ تھا. آپ نے فرمایا کیا بولا تم نے کہ ہم فقیر ہیں اور یہ مولویوں کا کام ہے؟ آپ نے فرمایا میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی فقیری پر کہ میرے نانے کی عزت پر ڈاکہ مارا جائے، میرے علی شاہ مصلی پر بیٹھا رہے. آپ نے فرمایا ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہوتی، ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہوتی کہ میرے نانے کی ختم نبوت پر ڈاکہ پڑے اور میرے علی شاہ اندر گجر میں بیٹھ کر تسبیح پھیرتا رہے. میں تنقید کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں. ہم نے حضور کے لیے کیا کیا؟
ساری زندگی میلاد مناؤ، حضور کی عزت کے لیے نکلو تو تم نے کمایا کیا؟ تم پوری زندگی میں ایک جھنڈی بھی نہ لگا سکو، مگر حضور کی عزت کے لیے نکلو، تم سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے میلاد کا مطلب نعرے لگانا نہیں ہوتا، میلاد اس لیے بیان کرتے ہیں، حضور کی شانیں اس لیے بیان کرتے ہیں کہ دل میں یہ محبت ہو اور یہ عقیدہ ہو جائے کہ حضور جیسا ہے ہی کوئی۔ سبحان اللہ۔ تو جنہیں اللہ اتنی شان والا محبوب دے، حضور کے لیے جینا تو بڑی شان والی بات ہے، حضور کے لیے تو مرنا ہی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آج کل تو نعت خانہ میرے ناراض نہ بھائی، آج کل ہمارے نعت خان تو یہ پڑھتے ہیں نا، سونا آیا تھا سج گیا گلیاں بتا، مگر وہ جو حضور کے نعت خان تھے نا، وہ صرف یہ گلیاں نہیں سجاتے تھے، وہ حضور کے لیے جان بھی لٹاتے تھے۔ سبحان۔ یہ عبداللہ بن رواحہ حضور کے ثنا خان تھے، اور جب حدیبیہ کی صلح ہو گئی اور اگلے سال حضور عمرے پر تشریف لائے تو انہوں نے نبی پاک کی سواری کی مہار پکڑی تھی، اور جب یہ داخل ہوئے نا سین کعبہ میں اور ان کی نظر پڑی نا قریش پر، یہ اپنے آپ سے باہر ہو گئے اور انہوں نے اس وقت پھر بلی شیر گئے، اور ان کا مطلب یہ تھا کہ ہے تم میں سے کسی ماں نے جانا جو میرے آقا کو اب روک کر دکھلائے۔ واہ۔ جب وہ اپنے آپ سے باہر ہوئے نا تو حضرت عمر آگے بڑھے اور انہوں نے کہا رواحہ کعبے اور حضور کے درمیان ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ اس وقت حضور نے کہا عمر ہٹ جا، یہ خود نہیں بول رہا، اللہ کی رضا سے بول رہا۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں نا کوئی سخت بات نہ کیجیے گا جی۔ یہ عبداللہ بن رواحہ پھر جب جنگ موتا پر جانے لگے نا تو حضور کی نعتیں لکھتے تھے، نعت خوانتے، جب جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ ہو جس پہ تلوار نہ پڑے۔ حضرت آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے بتا دیں گے، جو زید بن ارقم کو انہوں نے پالا تھا وہ ان کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے، اور یہ رستے میں یہی دعا کرتے تھے کہ ایک تلوار پڑے اور میرا سر کٹ جائے اور میرے بازو کٹ جائے اور میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ تو وہ رو پڑے، انہوں نے کہا میرا کیا بنے گا؟ فرمایا رونا کتنی اچھی بات ہے، جائیں گے دو اور آئے گا اونٹ پر ایک۔ اور پھر یہ جب جنگ موتا میں گیا تو حضرت جعفر طیار جب شہید ہوئے نا تو پھر جھنڈا انہوں نے پکڑا، اور حضور نے مسجد میں بیٹھ کر کہا کہ اب عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا پکڑ لیا۔ پھر ان کے دونوں بازو کٹ گئے، پھر یہ قتل ہو گئے، یہ شہید ہو گئے۔ حضور روئے ان کے غم میں، حضور نے مسجد میں ان کا ذکر کیا۔ یہ ہمیں اصحاب رسول نے سمجھایا کہ میلاد مناؤ، ساتھ پھر حضور کے لیے مرنے کی تیاری بھی رکھنا، حضور کی عزت کے لیے باہر نکلنے کا جذبہ بھی رکھو۔ توجہ کیجیے، توجہ۔ ہم تو ایک ٹوپی بھی نہیں لے سکے، ناراض نہ ہونا، اس لیے تو ہم روتے رہتے ہیں کہ ہماری پوری نہیں پڑتی۔ جس دن ہم نے حضور کا دامن صحیح طریقے سے پکڑ لیا نا، یہ رونا ہمارا ختم ہو جائے گا۔ ہم نے حضور کا دامن صحیح طریقے سے نہیں پکڑا، جنہوں نے حضور کا دامن صحیح طریقے سے پکڑا نا، بابا فرید کے تو پیروں میں سے روزی نکل رہی ہے، نکل رہی ہے کہ نہیں نکل رہی ہے؟ کتنی زمین ہے حضرت خواجہ معید الدین سیالوی صاحب کی، حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی زمین تھی؟ جتنے سیال شریف کا خاندان ہے نا پیروں کا، ان میں سب سے کم زمین ہے، سب سے تھوڑی زمین کے مالک ہے خواجہ معید الدین صاحب جو موجودہ حضرت ہے۔ لیکن سیال شریف ہر ظہر کی نماز سے پہلے سپیکر پر اعلان ہوتا ہے کہ سنگیوں تے بیلیوں لنگر تیار ہے، آ کر لنگر کھا لو۔ سبحان اللہ، سبحان۔ ہزار مربے والے کے گھر میں جب روٹی پکتی ہے تو گن کر پکتی ہے کہ 10 نوکر ہیں تو روٹی 20 ہونی چاہیے، 21 نہ ہو، اور ترکاری 20 بندوں کی پکے، 21ویں بندے کی ترکاری نہ پکے، وہ 19 کی تو ہو جاتی ہے مگر 21 کی نہیں بنتی، ہزار مربے والوں کے۔ لیکن یہاں دن میں 2 وقت اعلان ہوتا ہے، صبح بھی اعلان ہوتا ہے سنگیوں لنگر تیار ہے، آ کر لنگر کھا لو، شام کو بھی سپیکر پر اعلان ہوتا ہے سنگیوں لنگر تیار ہے، آ کر لنگر پکا لو۔ کیا سیال شریف کا آستانہ یہ نہیں بتلا رہا کہ جس نے حضور کا دامن پکڑا ان کا تو نام لینے والوں کو روزی مل جاتی ہے؟ ہم نے حضور کے لیے کیا؟ یہ حضرت سلمان فارسی کا نام سنے نا؟ ہاں جی، بولیے 10 جگہ لکھے تھے حضور کے لیے، کتنی جگہ لکھے؟ 10 جگہ۔ اور جب حضور کی خدمت میں تو 225 سال عمر تھی، 2 روایتیں ان کی عمر یا 250 سال ہوئی ہے یا 350 سال۔ جب حضور کے پاس آئے تو سبب میں کم والی روایت فرماتے ہیں میں بچہ تھا، یہودیوں کی ایک جماعت ہمارے گھر کے سامنے بوڑ کے درخت کے نیچے آئی، مجھے ان کی عبادت پسند آئی، کہتے ہیں میں ان کے ساتھ چل دیا، میرا باپ آپ کی پوجا کرتا تھا، ایران کے رہنے والے تھے نا، کہتے ہیں میں یہودی مذہب میں نے اختیار کر لیا، پھر کہتے ہیں میں نے عیسائیوں کو دیکھا تو میں عیسائی ہو گیا، کہتے ہیں میں نے اس پادری کی 80 سال خدمت کی صرف اس لیے کہ وہ مجھے کہتا تھا حضور آ رہے ہیں اور میں تجھے حضور سے ملوا دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 80 سال کہتے ہیں میں نے اس پادری کی خدمت کی، اس لیے کہ وہ حضور کا انتظار۔ کیا ہوتی ہے خدمت؟ ہانڈی پکانا، روٹی پکانا، جھاڑو دینا، کپڑے دھونا، پاؤں دبانا،
80 سال کہتے ہیں اس پادری کی خدمت کی، صرف اس لیے کہ وہ کہتا تھا حضور آ رہے ہیں اور میں تجھے اس نبی سے ملاؤں گا۔ کہتے ہیں 80 سال بعد وہ پادری فوت ہوا، جب ہونے لگا تو اس نے کہا سن میرا ایک پیر بھائی ہے مقادریہ میں، تو اس کے پاس چلے جانا، میرے مرنے کے بعد وہ حضور کو جانتا ہے، وہ حضور کی نشانیاں جانتا ہے، وہ تجھے حضور سے ملا دے گا۔ کہتے ہیں اسے دفن کر کے نا 100 سال سے زیادہ میری عمر ہو چکی تھی، 70 سال کہتے ہیں میں نے اس پادری کی خدمت کی۔ 70 سال بعد وہ بھی دنیا سے جانے لگا۔ اس نے کہا سن اب اس وقت روئے زمین پر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے پاس میں تجھے بھیج سکوں، لیکن سن مجھے دفن کرنے کے بعد تم مدینے چلے جانا۔ اس نبی کے آنے کا زمانہ قریب ہے اور ان کی 3 نشانیاں ہیں، وہ صدقہ نہیں لیں گے اور ہدیے کو رد نہیں کریں گے، اور ان کے دونوں کندھوں میں مہر نبوت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ جب تجھے وہ مل جائیں گے 3 نشانیاں دے کر ایمان لانا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ 200 سال سے زیادہ عمر تھی، میں چل پڑا، راستے میں یہودیوں کا قافلہ ملا، انہوں نے مجھے بوڑھے کو غلام بنا دیا، انہوں نے مجھے ایک منڈی میں بیچ دیا، کچھ دن اس مالک کے پاس رہا، اس نے پھر آگے بیچ دیا، پھر اس نے آگے بیچ دیا۔ کہتے ہیں 9واں مالک جب مجھے بیچنے کے لیے نکلا، میری قسمت اچھی تھی، اس نے مجھے مدینے کی منڈی میں جا کر بیچ دیا۔ کہتے ہیں مدینے میں یہودی نے مجھے خرید لیا، اس نے مجھے اپنے باغ میں چھوڑ دیا، اس کے باغ میں گولی کیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں ایک دن مدینے میں بڑا شور تھا، بڑی روشن سرور تھی مدینے کی، میں نے پوچھا یہ شور کیسا ہے؟ انہوں نے کہا تجھے نہیں پتا حضور ہجرت کر کے مکہ سے مدینے تشریف لا۔ سبحان اللہ۔ سبحان سلمان کہتے ہیں جب حضور کا نام سنا تو آنکھوں سے نہ آنسوؤں کے دریا شروع ہو گئے کہ وہ آ گئے جن کے لیے میں بکتا آیا ہوں، 250 سال سے جن کے لیے میں پھرتا ہے وہ آ گئے۔ کہتے ہیں میں حضور تشریف لے آئے، فرماتے ہیں چند دن میں نے کچھ کھجوریں اکٹھی کی، پھر میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صحابہ میں بیٹھے تھے، میں نے سلام پیش کیا، وہ مسکرائے، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں۔ فرماتے ہیں انہوں نے کوئی کھجور خود تناول نہ کی، انہوں نے غریبوں اور مسکینوں میں وہ کھجوریں بانٹ دی، مجھے پہلی نشانی نظر آ گئی۔ کہتے ہیں میں واپس آ گیا، پھر کچھ دن کھجوریں اکٹھی کر کے حضور کی خدمت میں پہنچا اور پھر سلام پیش کر کے کہا یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہیں۔ کہتے ہیں وہ مسکرائے، انہوں نے ایک کھجور اپنے منہ میں ڈالی، باقی اپنے یاروں میں تقسیم کر دی۔ میں سمجھ گیا کہ 2 نشانیاں پوری ہو گئی۔ کہتے ہیں میں واپس آ گیا اور میں یہ انتظار کرنے لگا کاش وہ کندھوں پر مہر نبوت نظر آئے اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ کہتے ہیں چند دن گزرے، حضور خود ہی میرے باغ میں تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں حضور نے کرتا نہیں پہنا ہوا تھا، 2 چادریں پہنی تھی، ایک کمر سے باندھی تھی، ایک کندھوں پر تھی، میں ڈوڈی کر رہا تھا، میں نے ربا بھی چھوڑا، حضور کنواں تھا درمیان میں باغ کے، کنویں کی منڈیر پر بیٹھ کر حضور نے اپنے پاؤں جو تھے نا وہ پانی میں لٹکا دیے۔ کہتے ہیں میں نے ربا چھوڑا، میں چپکے سے اٹھ کے نا حضور کی پیٹھ کے پیچھے ایک درخت کے پیچھے چھپ کر پیچھے سے دیکھ کر کہنے لگا یا اللہ کہیں تھوڑی سی تیز ہوا چلا دینا تاکہ کندھوں سے یہ چادر اتر جائے، دیکھ کر کلمہ پڑھ دوں۔ ابھی میری دعا بھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ حضور نے یکدم مڑ کر میری طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ وہ مہر جو تجھے اس پادری نے بتلائی تھی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جو تجھے اس پادری نے بتلائی تھی۔ کہتے ہیں یہ کہہ کر حضور نے یوں اپنے کندھے سے چادر کھینچی اور کھینچ کے میری طرف پھینکتے ہوئے کہا آ کر دیکھ لے وہ محمد میں ہی ہوں جس کی نشانیاں وہ تجھے بتلا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ مانتے ہیں میں وہی محمد ہوں جس کی نشانیاں تو تجھے ہم نے حضور کے لیے کیا، ہم تو ایک ٹوپی بھی نہ لے سکتے۔ یہ بات سنانے کا مقصد نہیں ہے، جنہوں نے کوشش کی ہے انہیں حضور ملے۔ دیکھیں تو صحیح کتنی لمبی جستجو ہے ان کی، اور مانتے ہیں میں کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ زیادہ تھی۔ پھر حضور نے ایک دن مجھے کہا جا اپنے مالک سے بات کر وہ تجھے آزاد کر۔ حکم سن کر پہنچا، جب میں نے اس سے بات کی تو اس نے 2 شرطیں رکھی اور وہ ایسی تھی کہ میں روتا ہوا واپس پلٹا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اور میں غلامی میں مر جاؤں۔ حضور نے جب مجھے روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کیا بات ہے، روتے کیوں؟ میں نے عرض کی اس نے شرطیں ہی ایسی رکھی ہیں میں مر جاؤں گا، میں کبھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا بتلا تو صحیح کہا کیا اس نے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے پہلی شرط تو یہ رکھی ہے کہ 100 کھجور کے درخت لگا
جب ان پر پھل لگے گا نا تو پھر تجھ سے بات کریں گے. کھجور کا درخت آپ کو پتا ہے بڑی دیر سے جوان ہوتا ہے. پھر 100 درخت اکٹھے تو جوان نہیں ہوں گے. آپ 100 لگائیں تو اس میں سے 80-90 ہوں گے. پھر آپ لگائیں گے. ان کا حضور عمر اتنی ہوگی اب کیسے درخت لگیں, کب کھجوریں لگیں, کب رہائی ہو. جب سرکار نے دیکھا نا تو مسکرائے, فرمایا سلمان غم نہ کر. سبحان اللہ. غم نہ. حضور نے فرمایا اٹھو صحابہ سے اپنے بھائی کی مدد کرو, کھجوریں اکٹھی کرو. آپ نے فرمایا جا اور جا کر کیارے بنا, اور جب کیارے بن جائیں تو اطلاع دینا. وہ گئے, انہوں نے کیاریاں بنائی حضور کی خدمت میں. حضور کیاریاں بن گئی ہیں. حضور نے کہا چلیے. حضور نے ان کی جھولی میں وہ کھجوریں ڈالی. صدیق اکبر سے کہا تم پانی کی مشق پکڑ لو. نبی پاک بعد میں تشریف لائے, اپنے ایک کھجور اٹھا کر زمین میں رکھی اور حضرت صدیق سے مشق لے کر پانی دیا. پانی دے کر اب کھجور کا جو درخت ہے نا یہ 10 فٹ کے فاصلے پر رکھتا ہے. کہتے ہیں کہ اب گٹھلی رکھ کر پانی دیا. حضور قدم اٹھا کر جب اگلے درخت اگلے پیارے پر پہنچے نا تو حضرت سلمان کہتے ہیں پچھلی کھجور جوان بھی ہو چکی تھی, پھل سو کھجوریں جوان. حضور نے فرمایا اب تسلی ہو گئی ہے, اب جا کے اس دوسری شرط کیا. وہ گئے, اس نے کہا 40 اوقیہ سونا دو. 40 اوقیہ سونا دو. اب یہ واپس آئے, چہرہ مرجھایا ہوا. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا 40 اوقیہ سونا مانا. کہاں سے ملے گا؟ فرمایا چپ کر کے بیٹھ گئے. ایک صحابی نے تھوڑی دیر بعد میں ایک کبوتری کے انڈے جتنا سونا پیش کیا. نبی پاک نے فرمایا اینا سلمان, کدھر ہے ہمارا سلمان؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ. حضور نے وہ سونا پکڑ کر اپنی زبان پر پھیرا اور پھیر کر فرمایا جا لے جا, اور کاٹ کر دینا, اکٹھا نہ تولنا. کاٹ کر تولنا, اکٹھا نہ تولنا. تربیت بھی دے رہے ہیں. حضرت سلمان گئے کاٹ. اب صحابہ کہتے ہیں ہم منتظر تھے کہ سونا تو کبوتری کے انڈے جتنا ہے, اس نے تو 40 اوقیہ مانا بنے گا کیا. کہتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی تو سلمان چھلانگے لگاتے ہوئے. ہم نے کہا سنا کیا بنا؟ انہوں نے کہا 5 سیر دے آیا ہوں, 2.25 سیر بچا کر بھی لے آیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی. پھر یہ مولا علی جو ہے کیوں جلی اور دلیر بنے, اور کہاں تک علی کی آنکھیں نے دیکھا. کوفے کی جامع مسجد میں مولا کائنات نے یہ مٹی ہتھیلی پر اٹھا کر کہا اے کوفہ تم دیکھتے ہو میری ہتھیلی پر کیا ہے؟ پوری مسجد نے پکار کر کہا یا علی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابو تراب کی ہتھیلی پر تراب ہے. تراب مٹی کو کہتے ہیں, اور ابو تراب آپ کا لقب تھا. حضور نے کہا تھا یا ابا تراب, اے مٹی کے باپ. تو پوری کوفے کی جامع مسجد سے لوگوں نے کہا یا علی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تراب کی ہتھیلی پر, ابو تراب کی ہتھیلی پر تراب ہے, یعنی مٹی ہے. تو مولا نے کہا تم نے اچھی طرح دیکھ لیا. انہوں نے کہا یا علی ہم بڑے آسانی اور اچھی طرح دیکھ رہے ہیں. یہ کہہ کر علی مسکرائے اور مسکرا کر کہا مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں علی ابن ابی طالب کی جان ہے, تم اتنی آسانی سے مٹی کو نہیں دیکھ رہے جتنی آسانی سے علی 7 آسمانوں کے ایک ایک کونے کو دیکھ رہا ہے. یہ نگاہ میری کہاں سے مولا ہے. اور دلیر کتنے تھے یا مولا, کتنے دلیر. انہوں نے پڑھا نا علی امام منس کو منہ بولا سبحان اللہ. ہزار جانے کے رہا. یہ کسی مولوی ہے کسی عام بندے کا لکھا ہوا نہیں, یہ حضرت ابو علی شاہ قلندر کا لکھا ہوا ہے. ہاں ہوں تو نہ سمجھا نا قلندری نچن کتن کا نام ہے. ہاں لبے بال رکھ لو, زنجیریں ڈال لو. میں ابھی بڑی 11ویں پر حضرت ہمارا بیان ہوتا ہے حضرت شہباز قلندر 3 سال سے. وہاں عشاء کی نماز کے بعد پہلے جلوس نکالتے ہیں وہ لوگ, 11 بجے جلوس دربار پر واپس آ جاتا ہے, پھر غوث الاعظم کانفرنس ہوتی ہے. سبحان اللہ. 3 سال سے ہمارا بیان ہوتا ہے وہاں. وہ اصل میں اس مسجد کے جو نائب امام ہیں وہ ہمارے مرید ہیں. سبحان اللہ. وہ 4 سال پہلے گئے تھے, وہ پھر حفصہ مرید ہو گئے. پھر اس کے بعد وہ ہمارا وہاں خطاب رکھواتے ہیں. جماعت اہل سنت والے ہیں تو وہ خود بلانے لگے. تو وہاں بیان کرتے ہوئے یہ اس بار میں نے بیان کرتے ہوئے میں نے کہا ہم یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ 10 کے 10 انگوٹھیوں میں پہننے سے نا بندہ ولی بن جاتا ہے. 10 کے 10 انگوٹھیوں میں, انگلیوں میں انگوٹھیاں پہننے سے اب فقیری نہیں رہ گئی ہے. یہ درباروں میں چلے جائیں تو کئی بیٹھے ہوتے ہیں 10 کی 10 انگلیوں میں انگوٹھیاں. میں نے کہا اگر انگوٹھیاں پہننے سے ولی بنتا ہے تو وہ جو سنارا روزانہ 100 انگوٹھیاں بناتا ہے اسے تو غوث بن جانا چاہیے. تو اسی نے بولے کہ تھوڑے دے پرچہ ہو جانا ہے. کیوں کہ بلا مفتی صاحب وہ جو روزانہ 100 انگوٹھیاں بناتا ہے اسے تو غوث بن جانا چاہیے نا. اگر انگوٹھیاں پہننے سے ولایت ملتی ہے
اگر لمبے بال رکھنے سے ولایت ملتی ہے، رنگ برنگے کپڑے پہننے سے ولایت ملتی ہے، اگر ناچنے اور دمالے پانے سے ولایت ملتی ہے، تو پھر یہ تو سارے جو ہے نا یہ مست الست ولی ہوتے. ولایت اس طرح نہیں ملتی، ولایت مدینے والے کی غلامی کرنے سے ملتی ہے. سبحان اللہ. فقیری بہت بڑی چیز کا نام ہے، یہ مانگنے والا فقیر نہیں ہوتا. فقیری بہت بڑی بات کا نام ہے. حضور نے فرمایا تھا الفقر فقری والفقر منی، فقر میرا فخر ہے اور یہ مجھ سے ہے. نبی پاک نے درویشی پر فخر کیا اور علی شیر خدا یہ امام الاولیاء ہے. اور کتنا درویشی کا عالم تھا. کبھی کبھی تو یہ وقت تھا کہ 40,000 درہم آپ زکات دیتے تھے، اور کبھی کبھی یہ عالم تھا آپ سے ملنے کے لیے آیا. آپ کوفے کی جامع مسجد میں بیٹھے تھے، سامنے نا سوکھی روٹی کے ٹکڑے تھے، سوکھی روٹی کے پانی میں ڈبو کر نا آپ چبا کر کھا رہے تھے. جب آپ اسے چباتے تھے نا تو یہ جو رخسار تھے نا اس کے چبانے کی وجہ سے یہ تھوڑا سا باہر ہوتے. جیسے بندہ سب نہیں چبائے تو چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا اس کی حرکت سے. تو وہ جب چباتے تھے نا تو سختی جو تھی نا وہ دانت کے دبانے سے ظاہر ہوتی تھی. تو اس نے دیکھا، اس نے کہا یا علی کبھی تو خیبر کا در اکھاڑ دیتے ہو اور یہاں روٹی کا ٹکڑا بھی چبا لیا. تو مسکرائے علی اور کہا سن یہ علی کی جسمانی طاقت ہے، وہ علی کے ایمان کی طاقت تھی. کتنے دلیر ہیں، سبحان اللہ. کتنے دلیر ہیں. اور میں آپ کو بتلاؤں گا کہ نظر کہاں گئی تھی اور دلیری کتنی جو کیوں تھی. اسی موضوع پر رہوں گا. کتنے دلیر، ساری زندگی کمزور گھوڑوں پر چڑھ کر جنگ لڑنے گئے، ورنہ آپ کی سواریاں بڑی سمت رفتار. کسی نے کہا یا علی جنگ میں تو تیز رفتار گھوڑوں پر چڑھ کر جایا جاتا ہے. آپ نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا اس کی 2 علتیں. آپ نے فرمایا کیا؟ اس نے کہا پہلی علت یہ ہے گھوڑا تیز رفتار ہو تو جو بندے سے لڑ رہا ہو بندہ اسے دوڑنے نہیں دیتا. گھوڑا تیز رفتار ہو تو جو بندے سے لڑ رہا ہے بندہ اسے دوڑنے نہیں دیتا. اور دوسری علت یہ ہے گھوڑا تیز رفتار ہو تو اگر اپنے سے تگڑا سامنے آ جائے تو بندہ بھاگ سکتا ہے. جب یہ کہا تو مسکرائے مولا فرمایا علی کو ان دونوں علتوں کی حاجت نہیں. علی کو ان دونوں علتوں کی حاجت نہیں. اس نے کہا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا سن پہلی علت تو نے جو بیان کی علی جنگ سے بھاگتا نہیں. آپ نے فرمایا پہلی علت یہ تھی علی جنگ سے بھاگتا نہیں. اور رہ گئی دوسری علت جو علی کے سامنے آ جائے علی اسے بھاگنے دیتا نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہے کوئی مولا علی جیسا گلے؟ ہے کوئی دلے؟ ایک ہی ہاتھ سے میرے خیبر کو کاٹ دیا. ڈھال تو لے کر گئے نہیں تھے. اور توجہ کیجیے خندق کے میدان میں عمر بن عبد العزیز سے لڑنے کے لیے گیا اور حدیثیں ہیں اور میں ذمہ دار ہوں. حضرت تشریف فرمائے اس نے خیمہ رسول کا چکر لگا. 3 کافر آگے تھے نا خندق پار کر کے اور انہوں نے حضور کے خیمے کا چکر لگا کر اس نے کہا حل من مبارز محمد کریم میرے مقابلے میں نکالو کسی کو. حضور نے پوری جماعت صحابہ میں کہا کون ہے جو اس کتے کو منہ بند کرے؟ مگر کوئی نہ اٹھا. اس وقت علی خطاب اٹھے یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. حضور نے فرمایا علی بیٹھ جا. پھر اس نے چکر لگا کہا حل من مبارز نکالیے میرے مقابلے میں. حضور نے فرمایا کون ہے تم میں سے جو جائے؟ کوئی نہیں اٹھا. پھر علی اٹھے یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. حضور نے فرمایا علی بیٹھ جا. پھر اس نے تیسرا چکر لگا کر کہا حل من مبارز نکالیے میرے مقابلے میں. اب حضور نے فرمایا کون جائے گا اس کے مقابلے میں؟ تو علی اٹھے. اب جب علی اٹھے نا تو نبی پاک آگے بڑھے. حضور نے اپنی پگڑی اتار کر علی کے سر پہ باندھی. تیرا پیر جس طرح سر پہ پگڑی باندھے وہاں تو ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہے. اور علی کی دستار بندی پر تو چپ کر کے بیٹھا رہا. یہ بات نہیں. حضور نے اپنی پگڑی اتار کر باندھی، اپنی چادر کمر سے باندھی، اپنی تلوار علی کو اتاری، اپنے ہاتھ سے علی کو گھوڑے پر چڑھایا اور جب جانے لگے نا علی تو کیا کہا حضور نے؟ بارہ ایمان کلہی مہلا کفر کلہی. حضور نے فرمایا پورے کا پورا ایمان پورے کا پورے کفر سے لڑنے کے لیے پورے کا پورا ایمان پورے کا پورے کفر سے لڑنے کے لیے جا رہا ہے. اب ذرا اس جملے پر غور کیجئے گا. اگر علی ہار گئے تو پورے کا پورا ایمان ہار جائے گا اور اگر علی جیت گئے تو پورے کا پورا ایمان جیت جائے گا. اب نبی نے کہا برز ایمان کلہی مہلا کفر کلہی پورے کا پورا ایمان پورے کا پورے کفر سے لڑنے کے لیے جا رہا ہے. اب جب مولا کائنات نکلے نا اب توجہ کیجئے گا توجہ. اب مولا علی جب اس کے سامنے ہوئے نا آپ نے اسے فرمایا میں نے اس نے دیکھا نا اس نے کہا تو میرے بھائی تو میرے دوست ابو طالب کا بیٹا ہے اس لیے تو چلا جا. آپ نے فرمایا خاموش تو ہمیں جانتا نہیں ہم علی ہیں. جب علی آ جاتا ہے پھر واپس جاتا نہیں ہے. علی والا بندہ بولے سبحان اللہ. علی آ جاتا ہے تو واپس جاتا نہیں. اب اس
عادت یہ تھی وہ 3 سوالوں کے جواب دیتا تھا. آپ نے اسے کہا میں نے 3 سوالوں کے جواب دیتا. اس نے کہا آپ نے فرمایا پھر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اسلام قبول کر لے. اس نے کہا یہ نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا پھر دوسرا یہ ہے واپس پلٹ جا. اس نے کہا یہ نہیں ہوگا. آپ نے کہا پھر تیسرا یہ ہے اور مجھ علی کا مقابلہ کر. یہ عمر بن عبد الود جو ہے نا 200 سواروں سے اکیلا لڑتا تھا. 2000 پہلوانوں سے اکیلا. کتنوں سے؟ اونچے بولے 2000 پہلوانوں سے اکیلا. اتنا دلیر تھا اسے زندگی میں کسی نے اس طرح للکارا نہیں تھا. جب مولا کائنات نے کہا نا پھر ہم سے مقابلہ کر. اچھا جی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ بابا صاحب کے دربار سے یہ بھی بڑی کا کرم ہے. اب توجہ کیجیے گا توجہ. جب مولا نے کہا کہ نام مقابلہ کر اسے زندگی میں اس طرح کسی نے للکارا نہیں تھا. اب جب میرے رسول نے دیکھا نا علی کو للکارتے میرے رسول نے کہا لوگو آج میدان خندق میں علی کی للکار میری امت کی ساری عبادت سے افضل ہے. علی کی للکار مبازر النبی ہے. علی کی للکار خندق کے میدان میں میری امت کی ساری عبادت سے افضل ہے. اب اسے کسی نے اس طرح للکارا نہیں تھا. وہ جوش میں آیا اس نے وار کیا تلوار کا. مولا نے تلوار پر تلوار روکی اور پیندرا بدل میں جب مارا نہ پا تو اس کا ٹوپ کٹا، اس کا تن کٹا، گھوڑا کٹا. تلوار جب زمین کی طرف آئی تو میرے رسول نے کہا لوگوں آج علی کا وار میری امت کے سارے اعمال سے افضل ہے. میرے علی کی وار، میرے علی کا وار امت کے سارے اعمال سے افضل ہے. اب توجہ کیجیے گا جب ادھر ہوئی نا جنگ شروع اور اس نے تلوار ماری تو گھوڑے جو تھے نا وہ دوڑے. اب تلوار کیسے ماری؟ اس نے جب آپ نے کہا نا لڑ. اب اس نے گھوڑا دوڑایا اور دوڑا کر دوسرے دور سے آیا وار کا نشانہ دینے. اب جب گھوڑا اڑا نا تو مٹی اڑی. اب جب مٹی اڑی تو حضور نے دیکھا علی پاک نظروں سے محو ہو گئے. علی پاک نظروں سے محو ہو گئے. اب حضرت ام عطیہ کہتی ہیں رسول نے پنجوں پر کھڑے ہوئے. حضور نے کھڑے اور آنکھوں میں آنسو شروع. جب تلواروں سے تلواریں ٹکرائی نا تو رسول روئے اور میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ مجھ محمد کو تب تک زندہ رکھنا جب تک علی زندہ رہے. مجھ محمد کو، حضور اسی طرح حدیث ہے، مجھ محمد کو تب تک زندہ رکھنا جب تک علی زندہ رہے. جب علی نہ ہو تو مجھ محمد کو زندہ نہ رکھنا. اب توجہ کیجیے گا صحابہ ہاتھ باندھ کر کہتے تھے یا رسول اللہ نہ روئیے علی ابھی آ جائیں گے. تلواروں سے تلواریں ٹکرائیں. ادھر میرے رسول نے کہا یا اللہ مجھ محمد کو تب تک زندہ رکھنا جب تک علی زندہ رہے اور جب علی نہ ہو مجھ محمد کو زندہ نہ رکھنا. تو پھر مجھے کہنے دیجیے وہ نبی ہو کر علی کے بغیر زندہ رہنا پسند نہیں کرتے تو امتی ہو کر علی کے بغیر کیسے امتی ہو کر علی کے بغیر کیسے جی سکتا؟ دلیر ہے کوئی نہیں. توجہ کیجیے گا یہ ہم نے رمضان شریف میں ایک جملہ بولا تھا اور پھر بولنے لگے. بدر کے میدان میں حضور تشریف لے گئے. کتنے مسلمان گئے تھے ساتھ؟ اونچا بولے انجمن غلامان مصطفیٰ کی طرح کہتے غلامان میر صاحب کے اندر بیٹھے آپ ہیں اور کون کون ہیں؟ یہ بیٹھے یہ اگلے سال بھی محفل ہوگی انشاءاللہ. جب اگلے سال محفل ہوگی نا انہوں نے کہ گلوکوز دی بوتل دبایا. یہ بولنے تو صحیح ہے. یہ ایک ایک طاقت کا ٹیکہ ہی نہیں اس نے لگی جتنے رات لوگ ہیں. توجہ ہے. ابھی تو میں نے غوث پاک کی شان پڑھ لی تو دل ہلے تھا تو گیا. توجہ ہے. کیا بیان کر رہے تھے؟ بدر کے میدان میں کتنے مسلمان گئے؟ 313. زور سے بولے نہیں قرآن کا مدد چھڑ کو بھی 313 گئے. کتنے گئے؟ پیچھے کوئی نہیں رہا تھا معاذاللہ. وہ چھوٹے چھوٹوں کو حضور نے چھوڑا تھا. یہ حضرت عثمان کو چھوڑا تھا. اس لیے وہ بیمار تھی نا آپ کی بیٹی ان کی علی حضور نے کہا تو اس کی بیمار لالی کر. اور یہ بھی عثمان پاک کی شان ہے. عثمان جنگ میں گیا نہیں لیکن حضور نے کہا تو بدر والوں میں سے ہے. یہ بھی حضرت عثمان کی شان ہے. حضور نے کہا تجھے حصہ بھی پورا ملے گا تجھے اجر بھی پورا ملے گا. یہ اختیار ہے میرے رسول کا. یہ ہے میرے رسول کا اختیار.
بولیے بولیے یہ میرے نبی کا اختیار ہے فرمایا عثمان کو اہل بدر میں سے ہے اب توجہ کیجئے گا توجہ ہے کتنے مسلمان کے لڑنے کے لیے اونچا بولیے ذرا اور کافر کتنے آئے تھے 1000 کافر کتنے آئے تھے اب وہ جو رات تھی 16 اور 17 رمضان کے درمیان کی رسول روئے اور دعا مانگی اور قبلہ مفتی صاحب یہ جو دعا حضور نے بدر کے میدان میں مانگی ہے نا یہ ناز کی دعا ہے یہ نیاز کی دعا ہے حضور نے کیا دعا مانگی روتے جو کہتے تھے یا اللہ یہ مٹھی بھر جماعت ہے یہ میری سکول کمائی ہے اگر صبح یہ مٹ گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا اچھا اگر آپ کی توجہ ہو تو دھیان دیجئے گا چاہیے تو یہ تھا حضور یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ میں مٹھی بھر جماعت لائے ہوں انہیں بچا لے دعا یہ ہونی چاہیے تھی نا قبلہ حضرت جی دعا تو یہ ہونی چاہیے تھی نا یا اللہ یہ میں مٹھی بھر جماعت لے کر رہا ہوں انہیں بچا لے حضور نے یہ نہیں کہا انہیں بچا لے محبوب مقام ناز پر کہا یہ مٹ گئے تو تیرا نام لینے والا اللہ کو کہہ دینا چاہیے تھا پھر کیا ہوا یہ مٹ گئے تو ہم اور پیدا کر لیں گے مگر نہیں اس لیے کہ محبوب خود نہیں بولتے یہ اس کی رضا سے بولتے ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے کیا کہا کہ اگر یہ جماعت مٹ گئی تو تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا حضرت ابوبکر کہتے ہیں چادر سر سے سرک کر کندھوں پر پھر کندھوں سے جب پشت پر آتی تو میں آگے بڑھتا حضور کی چادر ٹھیک کر کے یوں ہاتھ باندھ کر کہتا یا رسول اللہ نہ روئیے اللہ اپنے وعدے کو پورا کریں گے کہتے ہیں جب تہجد کا وقت ہوا تو حضور یکدم مسکرائے اور مسکرا کر کہا ابوبکر اللہ کی مدد آ گئی اب قرآن کہتا ہے پہلے کتنے فرشتے اترے 1000 کتنے فرشتے اترے 1000 میں 23 مرتبہ مدینے گیا ہوں 12 سال اور کوئی 17 مرتبہ میں نے بدر کے میدان کی زیارت کی ہے 3 پہاڑوں پر فرشتے اترے ہیں جب پہاڑوں پر فرشتوں کے قدم لگے نا تو وہ اوپر سے مٹی بن گیا نیچے سے پہاڑ ہے لیکن اوپر سے ریت بنے پہلے اتری 1000 کی جماعت پھر قرآن کہتا ہے دوسری جماعت فرشتوں کی اتری 3000 کی کتنی اتری کتنے ہو گئے یہ 4000 پھر قرآن کہتا ہے تیسری ٹولی جو فرشتوں کی اتری وہ 5000 کی کتنے فرشتے ہو گئے 9000 مسلمان کتنے تھے اب ٹوٹل ان کو ہوتی ہے کتنے مر گئے 9313 اب صبح جب جنگ ہوئی نا تو 9313 جب کافروں سے ہوئے نا گتھم گتھا ادھر 1000 کافر ادھر ظاہراً 313 مسلمان اور مدد کے لیے 9000 فرشتے اب جب شام کو جنگ ختم ہوئی نا تو کافر قتل ہوئے 70 کتنے کافر قتل ہوئے اونچا بولی اونچا 70 کافر قتل ہوئے 9313 نے مل کر کافر مارے 70 9313 نے مل کر کافر مارے 70 اب ان 9313 میں سے ذرا مولا علی کو علیحدہ کر دیجیے اب پیچھے کتنے بچ گئے 9300 بولیے ذرا بولیے 9300 چپ تو سے یہ بیٹھے جی میں ڈالر ایسا مولوی ہمیں گا نہیں ہم نے نہیں مہنگا کہ اس لیے بولیے ذرا کتنے 9300 اب 9312 نے مل کر کافر مارے تھے 34 9312 نے مل کر کافر قتل کیے 34 اکیلے علی شیر خدا نے کافر قتل کیے 36 اکیلے علی نے کافر قتل کیے 36 اس لیے نہجۃ البلاغہ میں آپ کا خطبہ ہے آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے مقام کو سمجھو میں وہ جس نے عرب کے بڑے بڑے سورماؤں کے سر کاٹ کر محمد کے قدموں میں رکھ دیا اس لیے میں نے انہیں کہا پڑھ علی ورگا زمانے تھے اور بولے زکاو سبحان اللہ علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر میں کھا ہے چیزات علی دیئے کائنات علی دیئے علی جتنی کسے دیوی توقیر بھی کھا میں ہے کوئی علی جیسا تو یہ جس کی 11ویں ہے یہ کس کا بیٹا ہے یہ کس کا بیٹا ہے توجہ کیجئے گا زمین اچھی ہو اور بیج اچھا نہ ہو فصل ہو جائے گی بولے ہے نا کسا زمین اچھی ہو اور بیج اچھا نہ ہو فصل ہو جائے گی زمین خراب ہو اور بیج اچھا ہو پھر فصل ہو جائے گی نہیں زمین بھی اچھی ہو بیج بھی اچھا ہو پانی نہ دو پھر ہو جائے گی 3 شرطیں ہیں زمین بھی اچھی ہو بیج بھی اچھا ہو پانی بھی اچھا
پھول اور وقت پر لگے تو فصل بھی. اب یہ جس پیر کا ہم 11ویں منا رہے ہیں نا، اس کی شان کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبوی می، نبوی می، علوی فصل ہے، بطولی گلشن. نبوی می، علوی فصل، بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے می بڑھ کر برسے ہیں مصطفیٰ. زمین ہے سیدہ زہرا اور بیج ہے علی المرتضیٰ کا، اور پھول امام حسن کا ہے مگر خوشبو حسین کی آ رہی ہے. کیا شان ہے، کیا شان ہے. آج تو کتنا زور لگا دی دنیا، درباروں پر نہ جاؤ، 11ویں نہ مناؤ، عرس نہ کراؤ، ختم نہ دلواؤ. پہلے تو صرف تقریریں ہوتی تھی نا، اربوں ریال خرچ ہو گیا ہے، ڈالر. اب تو وہ اس نے محمد بن سلمان نے بھی وہاں امریکہ میں جا کر مان لیا. وہ اس کا انٹرویو میرے فون میں بھی ہے. اس نے کہا یہ وہابی مذہب جو ہے وہ ہم نے امریکہ کے کہنے پر پھیلایا تھا. میں ذمہ دار ہوں، میرے موبائل میں بھی اس کی تقریر موجود ہے، اس کا انٹرویو. اس نے امریکہ میں جا کر کہا، یہ ابھی جب وہ بنا، اس نے کہا یہ وہابی مذہب ہم نے امریکہ کے کہنے پر اس کی ترویج اور تبلیغ کی، اس وہابی مذہب کی. کتنا زور لگا. پہلے تو صرف تقریر ہوتی تھی نا. گزشتہ چند سال تو اس ملک میں بم دھماکے کیے گئے نا درباروں پر. بابا صاحب بھی بم دھماکہ ہوا، داتا صاحب بھی ہوا، حضرت شہباز قلندر بھی ہوا، سخی سرور بھی ہوا، اور یہ امام بری بھی ہوا. بم بلاست ہوئے کہ نہ ہوئے؟ کس لیے ہوئے؟ عبداللہ شاہ غازی بھی ہوا تاکہ لوگ درباروں پر نہ جائیں. مگر درباروں پر لوگوں کا آنا کم ہوا ہے کہ زیادہ ہوا ہے؟ کتنا سارا سال زور لگتا ہے 11ویں نہ ہو، 11ویں حرام، 11ویں حرام. مگر جب 11ویں آتی ہے، پہلے تو میں نے 1-2 شہروں میں جلوس دیکھے تھے. اس سال میں نے دیکھا ہر شہر میں 11ویں کا جلوس نکل رہا ہے. ہر شہر میں بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا؟ میرے بھائیوں اور میرے بچوں اور میرے عزیزوں، توجہ کرنا توجہ. اگر یہ اتنے ہی برے ہیں، اگر درباروں پر جانا حرام ہے، اگر ان کے پاس آنا حرام ہے، اگر پیروں اور فقیروں کے پاس بیٹھنا منع ہے، تو اللہ قرآن میں جن چیزوں کی ممانعت اللہ نے ترتیب میں بیان کی وہاں ان کا بھی نام لیتا. کیا قرآن نے ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا جنہیں حرام کیا گیا اور جن کے قریب جانے سے منع کیا؟ تو اللہ ان کے ساتھ انہیں بھی شامل کرتا. مگر وہ تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. اللہ قرآن کی آیتوں میں ولیوں کی شانیں بیان کر کے امت مصطفیٰ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے، تک آنا چاہتے ہو تو تمہیں ان کے دروازے پر جانا پڑے گا. تمہیں ان کے در پر جانا پڑے گا. لوگ کہتے ہیں ان کے پاس جانے سے ملتا کیا ہے؟ میں بخاری کی ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں. حضور ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ ایک ولی کی ملاقات کے لیے جا رہا تھا. اللہ نے فرشتے کو حکم دیا کہ تو انسان بن کر راستے میں کھڑا ہو. اور یہ ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا نا یہ پیر سیال کا کیوں نام لیتے ہیں، یہ اس سے غوثیہ کیوں بنا رہے ہیں، اور آپ یہاں کس لیے آئے ہیں. تو وہ فرشتہ انسان بن کر آ گیا. اللہ نے فرمایا اس سے پوچھئے کس لیے جاتا ہے. اب بخاری شریف کی حدیث اور بیان کرنے والے حضور ہیں، فرماتے ہیں جب وہ بندہ قریب ہوا تو اس نے کہا السلام علیکم. اس نے کہا وعلیکم السلام. اس نے کہا کدھر جاتے ہو؟ اس نے کہا پیر سیال سے ملنے جا رہا ہے. یہ مثال کے لیے سمجھا. اس نے کہا بابا صاحب سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. اس نے کہا دادا صاحب سے ملنے جا رہا ہوں. اس نے کہا حضرت شاہ رکن عالم کی خدمت میں جا رہا ہوں. اس نے کہا حضرت شہباز کا جا رہا ہوں، سلطان باہو جا رہا ہوں، بابا جی چوراہے سے ملنے جا رہا ہوں. اس نے کہا کس لیے؟ ان کا تجھ پر کوئی احسان ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا انہوں نے تجھے کوئی قرضہ دیا؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا وہ تبھی تیرے کام ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا پھر اتنی گرمی میں اتنا سفر کر کے کس لیے جا رہا ہے؟ تو حضور فرماتے اس بندے نے فرشتے سے کہا سن، میں اس لیے اسے ملنے جاتا ہوں، اسے ہے اللہ سے محبت اور ہمیں اس سے محبت ہوگی. اسے اللہ سے محبت ہے، ہمیں اس سے محبت ہو گئی ہے. حضور فرماتے جب یہ کہا تو اس فرشتے نے پھر جھٹ سے کہا سن، ہم کوئی بشر نہیں ہیں، ہم ایک رسول ہیں جنہیں تیری طرف بھیجا گیا ہے تجھے یہ بتلانے کے لیے. اگر تو ان سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ انہیں اللہ سے محبت ہے تو تیرا رب فرماتا ہے ہمیں تجھ سے محبت ہو گئی ہے، ہمیں تجھ سے محبت ہو گئی ہے. لوگ کہتے ہیں ان کے پاس جانے سے کیا ملتا ہے؟ میں کہتا ہوں ان کے پاس جانے سے جنت ملتی ہے، ان کے پاس جانے سے خدا ملتا ہے.
ان کے پاس جانے سے آخرت ملتی ہے. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کسی کام سے نکلے باہر، گھر والی نے کہا واپسی پر آتے ہوئے کوئی کنیز میں لے آئیے گا. آپ ملتان کے بازار سے گزرے، کنیزیں بک رہی تھی، آپ نے کنیز خریدی، گھر لا کر اہلیہ کے حوالے کی. اہلیہ نے اسے گھر گرہستی کا سامان کام سکھایا. مدت کے بعد 15-20 سال بعد ایک دن حضرت بہاؤالدین زکریا کی اہلیہ نے ان سے کہا کہ حضرت وہ جو بچی آپ لے کر آئے تھے وہ جوان ہو گئی ہے، اب اس کی ہمیں رخصتی کا کوئی سوچنا چاہیے. آپ نے کہا اچھا، ہمیں تو پتہ ہی چلا اتنا عرصہ گزر گیا. آپ نے فرمایا ایسا کرنا، کل جب دوپہر کے کھانے کا وقت ہو اس بچی سے کہنا ہمارے سامنے کھانا لے کر آئے. اب وہ بچی جو آپ کا لنگر پکاتی تھی، جب اگلے دن دوپہر کا وقت ہوا وہ تھال میں حضرت کا کھانا لے کر آئی نا، جب اس نے کھانا رکھا نا سامنے، حضرت نے جب اس کی طرف دیکھا تو حضرت زاروں کا کہا رونے لگ گیا. حضرت زاروں کا کہا رونے لگ گیا. اس نے دیکھا کہ میری وجہ سے حضرت رونے لگے، اس کے ہوش اٹھ گئے. اتنے میں بعد سے خادم نے آ کر کہا کہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. بابا صاحب کی ان کے ساتھ بڑی گہری دوستی تھی. حضرت بہاؤالدین زکریا اسی طرح اٹھ کر آئے نا تو آنکھوں میں آنسو تھے. بابا صاحب نے کہا بھائی جی کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا روتا اس لیے ہوں کہ جو لنگر کا کھانا پکاتی ہے، آج جب ہم نے اسے دیکھا تو اس کی پیشانی پر جہنمی لکھا ہوا تھا. روتا اس لیے ہوں کھانا فقیروں کا پکائے اور پھر جہنم میں چلی جائے. تو بابا صاحب نے مسکرا کر کہا تو اس میں رونے والی کیا بات ہے، ہاتھ اٹھا دیجئے، توجہ ڈال کر جنتی بنا دیجئے. تو پھر ہر ولی کا ایک اپنا معاملہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا فرید تو جانتا ہے کہ ہم اس کے معاملے میں مداخلت نہیں کرتے. جب اتنا کہا تو حضرت بابا فرید نے کہا اچھا چلو تم اگر مداخلت نہیں کرتے بلاؤ اسے کو پانی لے کر آئے اور ہم مجھ فرید کو وضو کرائے. حضرت بہاؤالدین زکریا نے بچی کو آواز دی، بچی پانی لے کر آئی، بابا صاحب کو وضو کرانا شروع کیا. جب بابا صاحب مسح کرنے لگے نا تو بابا صاحب نے حضرت بہاؤالدین زکریا کی طرف دیکھا اور کہا ذرا بھائی جی تکیا یہ جہنمی ہے کہ جنتی ہو گئی؟ ابھی بھی جہنمی ہے کہ جنتی ہو گئی ہے. حضرت بہاؤالدین زکریا نے جب نظر اٹھا کر دیکھا تو جنتی مٹ جہنمی مٹ چکا تھا، بہشتی لکھا جا چکا تھا. تو بابا فرید نے مسکرا ہو ارے ہمارا تو وضو بندے کو جنتی بنا دے گا. اور سنیے آگے یہ مزہ نہ آئے نا جڑے دیتے نے واپس لے جائے چپ کے، اور یہ مزہ آئے نا پیسے پہنچے دے میں سبحان اللہ کرے. یہ ان کی خدمت کرنا، ان کی بیعت کرنا، حضرت ان کو وضو کرانا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے. صرف انہیں محبت سے دیکھنے والا بھی جہنمی نہیں ہوتا. انہیں محبت سے دیکھنے والا بھی. یہ جو سیالوی حضرات ہے نا یہ ایک جملہ بولتے ہیں کہ بھلوں کو بھلی لاج، بھلوں کو بھلی لاج، کیونکہ ہم اس جگہ کے رہنے والے ہیں نا کہ جہاں دو کریم ہیں، ایک طرف سلطان بابو ہے دوسری طرف پیر سیال ہے. یہ کہتے ہیں بھلوں کو بھلی لاج. یہ کیوں کہتے ہیں بھلوں کو بھلی لاج؟ حضور شاہ سلمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا. حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ جب نماز کے لیے مسجد جاتے تھے نا تو راستے میں ایک ہندو کی دکان تھی. وہ ہندو جب حضرت کو دیکھتا نا تو اٹھ کر کھڑا ہو جاتا اور اپنے دھرم کے مطابق یوں ہاتھ باندھ کر کہتا سائیں بھلوں کو بھلی لاج، بھلوں کو بھلی لاج. مسکراتا آپ اسے دیکھ کر اس کا وہ یہی ایک جملہ کہتا اور کوئی بات نہ کرتا. بس جب آپ نماز کے لیے جاتے تو بھی کہتا بھلوں کو بھلی لاج. جب آپ نماز پڑھ کر آتے پھر کھڑا ہو جاتا کہتا بھلوں کو بھلی لاج. ایک دن آپ جب نماز کے لیے گئے تو دکان بند تھی، آپ کے قدم رک گئے. لجپال ہوتے ہیں قدم رک گئے. آپ نے سنگیوں سے پوچھا دکان کیوں بند ہے؟ انہوں نے کہا وہ بڑا سخت بیمار ہے. شاہ سلمان توسوی رحمۃ اللہ حضور پیر پٹھان نے کہا چلو پھر آج اس کی تیمارداری کرنے کے لیے چلو. آپ جب اس کے گھر تشریف لے گئے تو برادری بیٹھی تھی باہر تو انہیں آپ کو بتلایا گیا کہ اس کا تو آخری وقت ہے. اب ہندو دھرم یہ ہے کہ جب ان کا کوئی بندہ مرنے لگتا ہے نا تو اس کو آخری وقت میں وہ اکیلا کمرے میں چھوڑ کر دروازے بند کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں کے جب کوئی فوت ہونے لگے تو ہم اس کے سرانے سورہ یاسین پڑھتے ہیں، وہ کلمہ شریف کی تکرار کرتے ہیں، وہ دروشی پڑھتے ہیں تاکہ روح نکلنے میں آسانی. چپ رہیں بیٹھے ہوئے دل کرتا توڑے تھے بھی یاسین ہی پڑھتے ہیں. تو ہم تو یاسین شریف پڑھتے ہیں، وہ کلمہ شریف پڑھتے ہیں تاکہ اس کی روح آسانی سے. ان کا دھرم یہ ہے کہ وہ بندے کو اندر بند کر کے کمرے بند کر دیتے ہیں. جب آپ کیا تو انہوں نے کہا اس کا آخری وقت ہے اور ہمارے دھرم کے مطابق ہم نے اسے اندر بند کر کے دروازے بند کر دیے. آپ نے فرمایا میں اسے ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں. اب وہ آپ کا احترام تو بڑا کرتے تھے نا، اینا مولویاں نالوں چنگے سے جڑے ولیاں دا احترام کرتے ہیں. وہ کراڑ چنگا ہے اس مولوی سے جو ولیوں کو پونکے.
انہوں نے کہا کہ ہمارا دھرم تو اجازت نہیں دیتا، لیکن آپ کے لیے ہم یہ کرتے ہیں، مگر ایک شرط ہے ہماری۔ آپ نے فرمایا کیا؟ انہوں نے کہا وعدہ کرو کہ تم اسے کلمہ نہیں پڑھو گے، وعدہ کیجیے آپ اسے کلمہ نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، اگر تمہاری یہی منشا ہے تو میں ٹھیک ہے تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں اسے کلمہ نہیں پڑھاؤں گا، لیکن اگر اس نے خود ہی کلمہ پڑھ لیا، آپ نے فرمایا اگر اس نے خود ہی کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے کہا اگر اس نے خود پڑھ لیا تو ہمیں کرا دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر کھولو دروازہ۔ جب دروازہ کھولا گیا نا اور آپ نے کمرے میں قدم رکھا، اس کی نگاہ جب پڑی نا تو اس نے وہیں سے ہاتھ جوڑ کر کہا بھلوں کو بھلوں کو۔ جب اتنا کہا تو حضرت کی آنکھوں میں نہ تو آنسو آئے۔ جب اس نے حضرت کی آنکھوں میں آنسو دیکھے وہ سمجھ گیا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ادھر کلمہ پڑھا ادھر روح پرواز کر دی۔ آپ باہر تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا وہ فوت ہو گیا ہے لیکن اب وہ ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ انہوں نے کہا آپ نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ میں کلمہ نہیں پڑھاؤں گا۔ آپ نے فرمایا میں اپنے وعدے پر پابند ہوں۔ ہم نے اسے کلمہ نہیں پڑھایا، اس نے خود کلمہ پڑھا۔ انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر نہیں مانتے جلتا ہے جلا دو مجھے۔ اب ہندو جو ہے نا وہ رات کو چتا نہیں جلاتے، انہوں نے رات کو اس کو اپنے مطابق تیاری کی، صبح انہوں نے اس کی چتا بنائی، رکھا چتا پر، لگے جلانے، چتا کو آگ نے پکڑا، انہوں نے تیل طرح طرح کے جتن کر لیے، یہاں تک کہ مغرب ہو گئی۔ جب وہ نہ جلا سکے تو آپ نے پیغام بھیجا اور پیغام بھیج کر کہا کہ صرف ایک دن نہیں، تم قیامت کی صبح تک بھی کوشش کرتے رہو، یہ جلے گا نہیں، اس لیے کہ اس کی نام زبان پر محمد کا نام ہے، اب یہ جلے گا نہیں۔ آپ نے فرمایا اب قیامت کی صبح تک نہیں جل سکتا، اس لیے کہ اس کی زبان پر میرے آقا کا نام آ گیا ہے۔ ارے ان کی خدمت کرنا بڑی بات ہے، کوئی محبت سے مسکرا کر دیکھ لے وہ بھی جنتی ہو جاتا۔ اور پھر حضور غوث پاک وہ ہیں کہ ایک نوجوان کا تو اس کا باپ فوت ہو گیا، تو اس کا باپ اسے خواب میں ملا، تو اس نے خواب میں اپنے بیٹے سے کہا کہ جا حضور غوث پاک سے جا کر عرض کر کے میرے لیے دعا کریں، میں تو جہنم میں جل رہا ہوں۔ وہ نوجوان اٹھا، وہ صبح حضور غوث پاک کے پاس آیا، انہوں نے کہا میں نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا وہ جہنم میں جل رہا ہے، مہربانی کیجیے آپ اس کے لیے دعا کیجیے۔ حضور غوث پاک نے سنا آپ نے، اور میں اچھا یہ بتا نے کبھی ہمارے پیچھے نماز پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کبھی ہماری محفل درس میں بیٹھا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کبھی میری مسجد میں آیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا کبھی میرے مدرسے میں آیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا اس نے کبھی میرے لنگر کا ٹکڑا کھایا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کبھی میری گلی سے گزرا تھا؟ تو نوجوان نے کہا ہاں یہ مجھے یاد ہے، ایک مرتبہ بچپن میں چھوٹا سا تھا، میرے باپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم بازار جانے کے لیے جب نکلے تو ہم آپ کی گلی سے گزر کر گئے تھے۔ جب اتنا کہا تو حضور غوث پاک سجدے سے گرے اور پھر سجدے میں اٹھے اور اٹھ کر کہا جا تجھے مبارک ہو، تیرا باپ بخش دیا گیا ہے، اس لیے کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا عبد القادر جو تیری محفل میں بیٹھے گا وہ بھی جنتی ہے، جو تیرے پیچھے نماز پڑھے گا وہ بھی جنتی ہے، جو تیرے جوتے سیدھے کرے گا وہ بھی جنتی ہے، جو تیرے درس میں آئے گا وہ بھی جنتی ہے، جو تیرا لنگر کھائے گا وہ بھی جنتی ہے۔ عبد القادر جو تیری گلی سے گزر جائے گا وہ بھی جنتی ہے۔ اور یہ وہ سید ہے جس نے کہا مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید غم نہ کر، میرے رب نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو تیرے سلسلے قادریہ میں داخل ہوگا تیرا مرید بغیر توبہ کیے ہوئے دنیا سے نہیں جائے گا۔ یہ سید ہے جس پر پنجتن کا فیض جمع ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے اہل بیت کا محب وہی ہے جو عبد القادر جیلانی کو مانتا، جو حضور غوث پاک کو نہیں مانتا وہ اہل بیت کا محب نہیں ہے۔ شیخ علی حدی کا نام سنا ہے آپ نے؟ یہ حضور غوث پاک کے لاڈلے مرید تھے۔ یہ وہ مرید ہے جس کے سامنے آپ جمعے کے خطبے میں ہاتھ مان کر کھڑے ہو گئے تھے۔ 12 سال انہوں نے حضور غوث پاک کی جوتیاں سیدھی کی، 12 سال۔ جب آپ مسجد میں جاتے تو جوتا سنبھالتے، جب مسجد سے نکلتے تو سامنے جوتا رکھتے۔ 12 سال حضور غوث پاک نے ان سے پوچھا ہی نا تیرا نام کیا ہے؟ 12 سال شیخ علی حدی نے یوں آپ کی نالین برداری کی۔
12 سال جب ہو گئے نا تو جمعے کے دن فجر کی نماز پڑھا کر جب حضور غوث پاک مسجد سے نکلنے لگے تو حضرت شیخ علی حدی نے جب نالین پیش کی نا تو آپ نے نالین مبارک میں پاؤں ڈالا اور ڈال کر کہا اوئے تو نے کبھی پوچھا ہی نہیں کہ ہم نے تو تیرا نام ہی نہیں پوچھا، تو نے کبھی یہ بات ہی نہیں کی کہ ہم نے آج تک تیرا نام ہی نہیں پوچھا، کتنے سال ہو گئے نالین پہناتے؟ اس نے کہا 12 سال۔ آپ نے فرمایا پھر تو نے کبھی یہ خیال نہیں کیا کہ 12 سال میں ہم نے تو تیرا نام ہی نہیں پوچھا؟ شیخ علی حدی نے ہاتھ مانگ کر کہا، انہوں نے کہا حضور میرا کام نالین برداری کرنا ہے، نام بتلانا نہیں ہے، میرا کام آپ کی نالین اٹھانا ہے، نام بتلانا نہیں ہے۔ جب اتنا کہا تو حضور غوث پاک موج میں آئے، آپ نے فرمایا چل پھر آج جمعے والے دن تماشا دیکھنا، آج جمعے کی نماز پر تماشا دیکھنا۔ آپ تشریف لے گئے۔ اب لوگ حیران تھے کہ حضور غوث پاک نے یہ کیا کہا۔ جب جمعے کا خطبہ شروع ہوا نا، علی حدی بیٹھے تھے سامنے، علی حدی کی لگی آنکھ، علی حدی کو نبی پاک کی زیارت نصیب ہو، علی حدی کو نبی پاک کی زیارت نصیب ہوگی۔ حضور غوث پاک نے جمعے کا خطبہ چھوڑا، شیخ علی حدی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ اب کئی مریدوں نے دیکھا، انہوں نے کہا شیخ علی حدی کی خیر نہیں ہے، یہ حضرت کے سامنے سو گیا۔ منڈا ہے نا ساڑھے نال، یہ 2 بچے کراچی سے ہیں، یہ ہمارے مرید ہیں، یہ پہلی بار ہمیں ملنے کے لیے آئے۔ یہ بچہ تو ہمارا ادھر جدہ میں مرید ہوا تھا، اور یہ ہمارا بیٹا ہے نیٹ پہ ہی مرید ہو گیا تھا، تو یہ پہلی بار ہمیں ملنے آئے تھے کل۔ تو پھر میں نے انہیں کہا بہت اچھے وقت پہ آئے ہو، کل ہم نے بابا صاحب جانا ہے، تو بابا صاحب کی نگاہ ہو جائے گی تم پر۔ تو پھر ہم یہاں آئے ہیں تو پہلے ہم بابا صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو یہ بچہ اور ایک اور بچہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، یہ ہماری تقریر میں ذرا سو کر دیکھے، یہ ڈنڈا میں نے رکھا ہی نہیں کے لیے، یہ سو کر دیکھیں ذرا۔ اب کئی انہوں نے کہا لے اب شیخ علی حدی کی خیر ہی نہیں، یہ گیا ولایت کے مقام سے، اس کی جرت کیسے ہوئی یہ سو گیا؟ لیکن حضور غوث پاک سامنے اٹھ کر نا ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، اور یاد رکھیے آنکھ لگی نہیں تھی، لگوائی گئی تھی، زیارت ہوئی نہیں تھی، زیارت کروائی گئی تھی، اس لیے کہ سید نے صبح کہا تھا نا کہ آج پھر دنیا دیکھے گی، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ اب توجہ کیجئے گا، یہ زیارت شیخ علی حدی کو حجرے میں بھی تو ہو سکتی تھی نا، یہ زیارت شیخ علی حدی کو مراقبے میں بھی ہو سکتی تھی، یہ زیارت شیخ علی حدی کو نبی پاک کی گھر میں بھی تو کروائی جا سکتی تھی، لیکن حالت جمعہ میں خطبہ جمعہ کے درمیان 40,000 کے مجمع میں شیخ علی حدی کا سونا اور نبی پاک کا خواب میں آنا، حضور عبد القادر کا ہاتھ باندھ کر سامنے کھڑے ہونا، پوری خلقت نے دیکھا اور دنیا کے ہوش اڑ گئے کہ مرشد مرید کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا۔ جب نماز ہو گئی تو لوگوں نے کہا حضرت سمجھ نہیں آئی ہے، آپ علی حدی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے، ورنہ سنو علی حدی کی لگی آنکھ اسے ہوئی حضور کی زیارت، وہ تو خواب میں دیکھ رہا تھا، میں عبد القادر جاگتے ہوئے مدینے والے کو دیکھ رہا تھا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ حضور آئے اور میں بیٹھا رہتا؟ میں علی حدی کے لیے نہیں اٹھ کر کھڑا ہوا، میں اپنے نانے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ کیا بات۔ اب حضور غوث پاک نہ اٹھ کر کھڑے ہوتے، نہ ہاتھ مانتے، ہمیں پتہ چلتا 850 سال گزر گئے، شیخ علی حدی کا نام اس اہل بلاغ کی اس مسجد میں لیا جا رہا ہے، اس لیے کہ غوث پاک نے کہا تھا پھر سن، یہ جو تم نے کہا ہے نا کہ ہمارا کام نالین اٹھانا ہے، نام بتلانا نہیں ہے، اب قیامت تک جہاں ہمارا نام لیا جائے گا وہاں تیرا بھی نام لیا جائے گا۔ کوئی ان کا بن کر تو دیکھے گا، کوئی ان کی طرف آ کر تو دیکھے، کوئی ان سے توجہ کر کے تو دیکھے، کوئی ان سے محبت کر کے تو دیکھے۔ کون کہتا ہے کچھ نہیں کر سکتے؟ ٹوٹی تقدیریں جوڑ دیتے ہیں، بگڑے ہوئے مقدر بنا دیتے ہیں، اور صرف ایک کو نہیں لاکھوں کی تقدیر سنبھال دیتے ہیں۔ اور یہ تو وہ مرد ہے جس کا قدم ہر ولی کی گردن پر، جس کا قدم ہر ولی کی گردن پر، جس کے دروازے پر ہر ولی۔ آج بھی آپ جائیں، اللہ سب کو بغداد شریف کی حاضری نصیب فرمائے، جب آپ حضور غوث پاک کے حجرے روضہ انور کے اندر داخل ہو نا تو مزار شریف والا جو کمرہ ہے نا اس کے باہر آج بھی لکھا ہوا ہے وعبد القادر، آج بھی لکھا ہوا ہے کہ آج بھی ان کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ سید شاہد و عالم عبد القادر است۔ آج بھی یہ میرے ذہن سے نکل گیا وہ شعر، آج بھی فارسی وہ شعر لکھے ہوئے کہ حضور غوث پاک تمام جہان کے سردار۔ اور یہ کس کے شعر ہے؟ یہ حضرت شہنشاہ نقشبند کا کلام ہے۔ جب آپ حضور غوث پاک سے ملیں، کون سا سلسلہ جن میں ان کا فیض ہے؟ تو یہ ممبر پر بیٹھے تھے حضرت بہاؤالدین نقشبند، وہ ولی جس نے نگاہ ڈالی تھی وہ دل پر نقش کر دیتے ہیں۔ آپ جب آئے تو دیکھا تو کہا اے دستگیر عالم دستے مرا بگیر کے گوئل میں دستگیر۔
اے زمانے کے دستگیر میرا ہاتھ بھی تھام لیجئے. اس لیے زمانہ آپ کو دستگیر کہتا ہے. جب یہ محبت کا اظہار کیا تو غوث پاک نے مسکرا کے کہا نقش بند عالم نقش مراب بند کے گوئے نہ نقش بند. اے بہاؤدین تو ہمارا نقش پکا لے, جس پر تو نظر کرے گا اس پر اللہ نقش ہوتا ہے. کون سا سلسلہ جہاں فیض نہیں. میں آخری ایک جملہ عرض کر کے گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں. آج تو لوگ کہتے ہیں نا آج 4 کتابیں پڑھنے والے سنتے نہیں ہیں, مر گئے ہیں, مٹی میں مل گئے ہیں, جنہیں تم پکارتے ہو منو مٹی کے نیچے ہیں. 4 کتابیں پڑھ کے مولوی کو یہ سمجھ آ کہ سنتے نہیں ہیں. اور جس سے گڑھ مہاراجا کے لوگوں نے جس کی ماں سے کہا تھا اپنے محمد بہو کی سیر کا وقت مقرر کر, جب تلو کرانی سے لے کر